عرصہ ہے یہ سارا کا سارا کی سازش کی نظر ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بہترین پرفارم کیا ہے. ملک صاحب اچھا، میں ڈے بیفور یسٹرڈے شبلی فراز صاحب تھے میرے ساتھ پروگرام میں، تو انہوں نے لائیو پروگرام میں مجھے کہا کہ عمران خان کی پرفارمنس کے اوپر تمہاری کیا رائے. تو یہ عمران جو بات کر رہے ہیں، میں جو جواب پہلے دے چکا ہوں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. میں نے انہیں کہا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر عمران نے تقریر کی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سوال اٹھایا اور اسلاموفوبیا پہ جو اس نے آواز اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ کے گھر تو میری دعا ہے کہ اس کو انہی دو کاموں کے اوپر معافی مل جائے. یہ دو بڑے کام ہیں جو اس نے کیے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے جو گڈ گورننس دینی تھی اس میں عمران ناکام ہوا ہے. جو باتیں دو اس کی اچھی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے، جو دو بری ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے. ایز اے پرسن پوچھیں کہ عمران خان نے پیسے کمائے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان روپیہ 10 روپے 100 روپے 5 روپے پکڑنے والا آدمی ہے. بہت ہی مجھے دکھ ہوگا جس دن مجھے پتہ چلا کہ عمران پیسے پکڑ رہا ہے. لیکن عمران کے ساتھ فرح پیسے کما رہی ہو اور عمران کو پتہ نہ ہو، بزدار پیسے کما رہا ہو عمران کو پتہ نہ ہو، سرور خان یہ رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر اس کے قریبی دوست اور سرور خان پیسے کما رہے ہو پتہ نہ ہو، پی آئی اے تباہ ہو جائے اس کو پتہ نہ ہو، اس کی اکنامک ٹیم وہ ہو جو جس کی وجہ سے روپیہ ہمارا 188 پہ کھڑا ہو، اور ہم ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 30 جون کو ہم نے دوبارہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑنے ہیں کہ ہم نے بائی لیٹرل کریڈیٹر سے کہنا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں 6 ماہ کی مہلت دے دو. اسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں ڈیٹ ایریاز بلڈ کرنا، ہم وہ کرنے نہ جا رہے ہوں. تو وہ ناکامیاں عمران خان کی ہیں. ایک ایسے شخص کو انرجی سیکٹر کا وزیر لگا دیا جو صرف پسند تھا اسے، تو لیکن ایل این جی کے وہ کارگو خریدنا بھول گیا. سزا کس کو ملی؟ پاکستانی قوم کو. ہم ایل این جی وہ لیتے رہے ہیں جو چوروں ڈاکوؤں نے، شاہد خاقان عباسی نے ڈیل کی ہوئی تھی قطر سے، وہ ایل این جی آتی رہی ہے. جو انہوں نے ایل این جی لینی تھی وہ لے ہی نہیں سکے. پہلے سال لگایا اسد عمر کو فائنانس منسٹر، جس کو پتہ ہی نہیں تھا اکانومی کو کیسے مینج کرنا ہے. 8 ماہ 6 و 5 میں گزر گئے، ہم ڈوب گئے. جب ڈوب گئے تو پھر یاد آیا کہ اب فائنانس منسٹر بدلتے ہیں. فائنانس منسٹر بدلا تو اس کو لگایا جو پہلے ایک دفعہ ناکام ہو کے جا چکا تھا، ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ، آئی ایم ایف کا فارمر امپلائی، اس ڈاکومنٹ پہ سائن کر رہا ہے جس کی سزا پوری پاکستانی قوم کو مل رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان. شہزاد اکبر کو لگا کے 5 سال 4 سال وچ ہنٹنگ پہ لگے رہے. 2 بڑے کیس تھے، میں 10,000 دفعہ آن ایئر کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کے 2 بڑے کیس تھے. ایک تھا آصف زرداری کا جس کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی، ایک تھا شہباز شریف کے بچوں کا جس کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی. زرداری اور فریال تالپور کو جو این آر او ہے عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے دیا پی ڈی ایم توڑنے کے لیے. ادروائز بشیر میمن کی رپورٹ بڑی اچھی ویل ڈاکومنٹری رپورٹ تھی. آج وہی بشیر میمن اپنی ضمانتیں کرا کے لاہور ہائی کورٹ سے بھاگتا پھر رہا ہے، وہی عمران خان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ عمران خان کی ایک اس کے کریکٹر کی خامی تھی. وہ جتنی اپنی گورننس کی ناکامی تھی وہ اپوزیشن کے بندوں کا احتساب کے نام کے اوپر وچ ہنٹنگ کرتا رہا. کروڑوں روپے ضائع ہوئے. شاہد خاقان کے اوپر کرپشن نہیں تھی، احسن اقبال کے اوپر کرپشن نہیں تھی، مفتاح اسماعیل کے اوپر کرپشن نہیں تھی. ان کو 8-8 10-10 ماہ وہ ریاست مدینہ کا نام لے کے جیل میں ڈالا گیا. پھر ریاست مدینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دے کر وہ سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے جو کچھ یہ ہوتا رہا یہاں پر، وہ میں ان کو مشینی چوزے کہتا ہوں. وہ بچے ہیں اس قوم کے، پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں، کوئی ماسٹر کر کے آیا ہوا، کسی نے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے، باہر سے پڑھ کے آئیں گے، میرے سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں گے. لیکن تربیت ان کو یہ دی جاتی ہے کہ میرے جیسے اور خالد عظیم جیسے لوگ جو ان کے باپ کی عمر کے ہوں گے ان کو گالی کیسے نکالنی ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے، اس کو گالی کیسے نکالنی ہے. اسی حکومت میں ان کے وزیر وہ لوگ ہیں جن کو شام 6 بجے کے بعد، بعضوں کا، ساروں کا نہیں، 2-4 لوگ ایسے ہیں مشیر میں سے بھی اور وزیر میں سے بھی، کریکٹر آن ایئر بیان نہیں کیا جاتا. تو آپ آن ایئر تو پاکستانی قوم کو ریاست مدینہ کا درس دیں اور شام کو جا کے وہ سارا کچھ آپ کے دائیں بائیں وہی لوگ کریں جو پچھلے 70 سالوں سے پاکستان میں لوگ کر رہے تھے. تو پھر ریاست مدینہ نہیں ہے یہ. تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ سیاست کرنے جائیں تو آپ کہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہاں پر مذہب کا استعمال کریں. یہ بھی ریاست مدینہ کے اصولوں کے منافی ہے. مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے، ذاتی گینز کے لیے نہیں ہو سکتا. اس سے مخالفین اس چیز کو تضحیک کا نشانہ بنائیں گے. یہ ان کی کمزوریاں تھیں. ایکسپلائٹ کرنا نا، مذہب کا نام لے کے ایکسپلائٹ کرنا لوگوں کا جذبہ سب سے بہت آسان ہوتا ہے. ایک محنتی آدمی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، ہار نہیں مانے گا. میں تو بار بار کہتا ہوں ہار نہیں مانے گا. آج کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن آ جائے یہ افراتفری ابھی چلے گی، لیکن یہ ایک تو نکمی ٹیم اس کے ساتھ ہی کھوٹے سکے. وہ بے نظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی 88 سے 90 والی، اس کو انڈر 19 کہا جاتا تھا کہ یہ بے نظیر کے پاس انڈر 19 ہے. تو عمران خان کے پاس بھی انڈر 19 ٹیم تھی، ان میں سے پرفارمر کوئی نہیں تھا.
ایکسپورٹس کی جتنی گروتھ ہے ویلیو ڈریون ہے, کوانٹیٹیز کی نہیں ہے. روپیہ ہمارا 100 سے 200 پہ چلا گیا ہے, ایکسپورٹ میں کوانٹیٹیز میں گروتھ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کس چیز کی شاباشی؟ پونے 4 سال میں 5 منسٹرز, فائنانس منسٹر تبدیل کر کر کے دیکھ کیوں؟ لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیم ہے ہی نہیں. ابھی گرمیوں کا آغاز ہے نا, تو پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو جو وزیر جس کو لگایا تھا اس کو پکڑ کے تو کورٹ مارشل نہیں کرنا چاہیے کہ بتا بھائی, یہ تو کہتے تھے کہ بجلی کے کارخانے پیسے کھا کے یہ جو شہباز شریف نے لگا دیے ہیں سی پیک کے اندر, تو بجلی کہاں گئی؟ بالکل. کوئی جواب دے گا مجھے اس کا؟ ملک صاحب اس کو بڑھاتے ہیں آگے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں غیر آئینی رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ واپس لیا جائے. جو غیر آئینی رولنگ دی گئی ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ختم کیا گیا اسے, ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے تحت عدم اعتماد کی ووٹنگ کروائی جائے. ذرا ان کی گفتگو سنیے کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں, ہمیں جو آئین کا طریقہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ کے اندر ہے, جس میں کو انہوں نے غیر آئینی رولنگ دے کر مسترد کیا, غلط مسترد کیا, اس کو بحال کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو بحال کرنا چاہیے, آئین کو بحال کرنا چاہیے, اور آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرانی چاہیے, اور پھر پارلیمان کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اس کے بعد کیا راستہ. دیکھیں, الیکشن تو کا اعلان ہم نے کیا تھا. یہ جو ٹھیکیدار بن رہے ہیں آج الیکشن کا اعلان جنہوں نے کیا تھا, جنہوں نے عوام کی روٹی, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کی ہوتی ہے نا, وہ الیکشن میں نہیں جاتے. وہ یہ سازشیں, اس قسم کی مدینہ کے نام پر سیاست, کرپشن کا نیریٹو, وہ یہ کام کرتے ہیں. ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. یہ خبریں آ رہی ہے کہ کچھ 2 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں کیا ہے؟ یہ خبریں اور یہ باتیں ابھی نہیں, ابھی تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آئین کی حفاظت کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی حفاظت کا فیصلہ ہوگا. رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ موجود اور وہ بات کر رہی تھی. اس وقت اب آلموسٹ اپوزیشن کے لوگ, حکومت کے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. 40 منٹس کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے, 40 منٹس ہو چکے ہیں, اب انتظار کیا جا رہا ہے. ذرا سی تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ 7:30 بجے یہ فیصلہ آنا تھا, لیکن ابھی 40 منٹس کا ٹائم گزر چکا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے, اور یہ وہ فیصلہ ہوگا جو پاکستان کی سیاست کا اگلا رخ بتائے گا کہ اب پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے. ملک صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے عمران, اور اب لاسٹلی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر مجھے اس طرح سے ہٹایا گیا, اگر مجھے اس طرح سے نکالا گیا تو میں بیٹھوں گا نہیں, میں سڑکوں پر آؤں گا. کوئی پلان ڈسکس کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کہ اگر آج یہ اب ججمنٹ آ جاتی ہے, ایسی ججمنٹ آ جاتی ہے کہ جس پر پھر دوبارہ سے سارے معاملات اسی طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد عمران خان کا اپنا اسٹانس کیا ہوگا؟ ان کی ٹیم, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ تو سوچ رہے ہیں, لیکن عمران خان کا اپنا ویژن کیا ہے, وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پلان وہ میرے ساتھ تو نہیں ڈسکس کریں گے, اور نہ میرے کوئی ایسا مینڈیٹ ہے کہ میں ان کے ساتھ پلان ڈسکس کروں. میں تو خبریں نکالنے کے لیے جاتا ہوں کہیں پہ بھی, اگر تو کوئی خبر مل جائے تو وہ آپ اسی لیے تو پوچھ رہے ہوں کہ آپ کو کوئی خبر ملی. یہ آبزرویشن جو ہے نا, نہیں میرے ساتھ پلان نہیں ڈسکس کیا انہوں نے. خبر کے معاملے میں یہ ہے کہ جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے, یا جو انہوں نے خود بھی کہا, وہ مقابلہ تو کریں گے عمران خان صاحب. جہاں تک بات ہے عمران خان کی گورننس کی, اس کے اندر ہم کیڑے نکال سکتے ہیں, اور شہباز شریف کی گورننس میں بھی کیڑے نکال سکتے ہیں, آصف علی زرداری کی گورننس میں بھی کیڑے نکال سکتے ہیں. ان سب نے ایک سے بڑھ کے ایک پاکستان کو پرفارم کیا ہے, اور ایک سے بڑھ کے ایک پاکستان کو لوٹا بھی ہے. لیکن دیکھیں, 2 چیزوں پہ تو ہم بڑا کمیٹڈ ہیں کہ ہمیں سب کو پتہ ہے. نمبر 1, عمران خان کرپٹ نہیں ہے, آصف علی زرداری اور نواز شریف کرپٹ ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. اچھا, یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ناموس رسالت کے لیے اور اسلامو فوبیا کے خلاف دنیا بھر میں آواز اٹھائی ہے, باقی دونوں نے نہیں اٹھائی. وہ اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے تھے. عمران خان نے پاکستانی کلچر پر وہ ڈرتا ہی نہیں ہے, ہر جگہ پہ شلوار قمیض پہن کے جاتا ہے, کھل کے دنیا کے ساتھ بات کرتا ہے, گھبراتا نہیں ہے. یہ ہر جگہ پہ لال ٹائی پہن لیتے تھے, امریکہ کا 3rd کلاس چپڑاسی بھی آتا تھا تو لال ٹائی اور پینٹ کوٹ پہن لیتے تھے, صرف اس لیے کہ یہ یعنی وہ اسلامو فوبیا کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے. وہ تو خود ذہنی طور پہ مفلوج اور غلامی تسلیم کیے ہوئے لوگ ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب اگر اس کا مقابلہ ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ, باہر سے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, تو بیرونی حملہ آور جب آئے گا, ہم سارے غیر مشروط طور پہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میرے پاس کوئی چارہ یا کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کا, چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے. اس وقت اس کو باہر سے حملے کا سامنا ہے, اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کل کو اس کو دیکھ لیں گے, اس کا احتساب بھی کر لیں گے, اس سے پوچھ بھی لیں گے, اس سے سوال بھی اٹھا دیں گے, اس سے جواب بھی مانگیں گے, اس کو بہتر گورننس کے لیے بھی کہیں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن آج اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے, کیونکہ جس وقت باہر سے حملہ ہوا ہے تب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
جی ملک صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں. جی ملک صاحب. ہاں میں اس کے اوپر ہم لوگ کافی عرصے سے رپورٹنگ میں ہیں تو اس پروفیشن کے اندر خالد صاحب بھی اور میں بھی ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, جس کو ایکسٹرنل پاورز نے چینج کیا تھا کیونکہ پاکستان ایٹامک صلاحیت حاصل ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے جا رہا تھا. میرے خیال میں اس کی باقاعدہ ایک اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں امریکہ کے اس میں فٹ پرنٹس مل جائیں گے. جنرل ضیاء کا پلین کریش وہ میرے خیال میں اندر ایکسٹرنل ایفرٹ تھی رجیم چینج کی, اس میں بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ جن کا میں نام پہلے لے رہا ہوں ان کے فٹ پرنٹس مل جائیں. دو ایشوز ایسے ہیں جس میں ایکسٹرنل ڈریون رجیم چینج نہیں ہے. ایک ہے 2014 کا دھرنا جو عمران خان نے دیا تھا جس میں پیٹ ان کے اتحادی بنے تھے. نون لیگ والے کہتے تھے لندن پلان لندن پلان لندن پلان. میرے خیال میں وہ ایکسٹرنل فورسز انوالو نہیں تھیں, وہ ہمارے ہاں جو داخلی تقسیم تھی اس کا نتیجہ تھا. اور دوسرا عمران خان کی حکومت کا گرنا اور اس کے اتحادیوں کا چھوڑنا یہ ایکسٹرنل ڈیون نہیں ہے. اس کے اتحادیوں کا چھوڑنا اور اس کے ساتھیوں کا چھوڑنا یہ وہ لوگ تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں 2018 کے انتخابات میں پلیٹ میں رکھ کے جہانگیر ترین کے جہاز میں ڈیلیور کیا تھا. اسی جہانگیر ترین کو جب آپ جیل میں ڈالیں گے تو وہ اسی جہاز میں بٹھا کے ان کو واپس لے جائیں گے. تو اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں, یہ ان کی داخلی تقسیم کا نتیجہ ہے. سیم پیج جب پھٹا تھا تو 2014 میں نواز شریف کے لیے دھرنا دیتے ہوئے عمران خان ڈی چوک میں نظر آئے تھے. اب سیم پیج پھٹا ہے تو عمران خان کے اتحادیز کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. انویسٹیگیشن کرا لیں چاروں ایونٹ کی, اور پہلے دو میں آپ کو فٹ پرنٹس ملیں گے ایکسٹرنل فورسز کے. ایون بے نظیر کی اسیسینیشن میں آپ کو فٹ پرنٹس ملیں گے ایکسٹرنل فورسز کے. وہ مشرف کے اوپر ایسی الزام تراشی ہو رہی تھی. بڑا ایونٹ تھا بھٹو کی چینج, بڑا ایونٹ تھا ضیاء کا پلین کریش. ضیاء اسلامی دنیا میں اس وقت طاقتور تھا. ضیاء کو اس موقع کے اوپر مارا جانا ہٹایا جانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اسلامی دنیا میں قد کاٹ نکال رہا تھا جنرل ضیاء. اسی طریقے سے بھٹو اس وقت اسلامی دنیا میں قد کاٹ نکال رہا تھا, اس کو مارا جانا ضروری ہو گیا تھا. نواز شریف کی وہ پوزیشن نہیں تھی 2014 میں, عمران کی وہ پوزیشن نہیں ہے. عمران نے تو اسلامی دنیا کو 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ کرنے میں رول ادا کیا. سعودی عرب میں جا کے پیسے لیے ادھار, پھر ہم نے کہا ہم تو ٹرکی کے بلاک میں جائیں گے, وہ ملیشیا والے بلاک میں جائیں گے. ملیشیا والے بلاک میں جانے سے پھر انکاری ہو گیا کیونکہ انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے تھے, تو پھر کہا کہ ہمارے دوست خفا ہو رہے ہیں. تو میں عمران کو نہیں کہوں گا کہ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے. عمران نے جو آواز UN جنرل اسمبلی میں اٹھائی ایز لیڈر آف پاکستان, ایز اے مسلم لیڈر, وہ ایک طاقتور آواز تھی. جو اسلاموفوبیا کے لیے کوشش کی وہ شاباشی تھی, لیکن یہ اسلامک امہ کے لیڈر کے طور پر یا اس کے نمائندے کے طور پر نہیں ابھر سکے. وہ 2 لوگ ابھرے تھے. بھٹو بھی ابھرا تھا, اس کو مار دیا گیا. جنرل ضیاء بھی ابھرا تھا, اس کو مار دیا گیا. آج انویسٹیگیشن کرا لیں, کسی پارلیمنٹ کو اختیار دے دیں, کسی سپریم کورٹ کے جج کو اختیار دے دیں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران کے ہٹانے کے پیچھے ایکسٹرنل فورسز انوالو ہیں. ان کا سیم پیج پھٹ چکا ہے. اس سیم پیج پھٹنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. یہ وہی اتحادی تھے جن کو ساتھ جوڑا گیا تھا, یہ وہی اتحادی ہیں جو اب ٹوٹ گئے. وہ نیوٹرلٹی آ گئی نا سر, وہ والی نیوٹرلٹی جس کا ہم مطلب سمجھتے ہیں جانور ہو گیا ہے. تو آپ اس کے بعد پھر جواب کیا توقع رکھیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. زبیری صاحب, سر ایک جنرل اوپینین یہ آ رہا ہے کہ جو کیس کا فیصلہ آئے گا رولنگ کا, کیونکہ یہ بڑا واضح ہو چکا ہے جس طرح کے ریمارکس صبح سے اب تک ہم نے دیکھے, رولنگ کو غلط قرار دے دیا جائے گا اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. ایک یہ جنرل پرسپشن ہے سر. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف رولنگ کو جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اس کو غلط قرار دیا جائے اور اس کے فوری طور پر بعد میں وزیر اعظم صاحب آئے اور انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا صدر صاحب کو کہا, اور ود ان ہاف این آور صدر صاحب نے اسمبلیوں کو تحلیل بھی کر دیا. سر یہ ممکن ہے جو یہ پرسپشن کریٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے پرسیپشن تو یہی ہے کہ وہ اس طرح سے ججمنٹ دیں گے, لیکن نیچرلی وہ کیا کہتے ہیں اس سے یہاں تک کنفائن اپنے آپ کو کوٹ کر سکتی ہے کہ جی صرف اسمبلی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ غلط ہے, اسمبلیاں ریوائیو ہو گئیں. لیکن دیکھیں وہ ریوائیو ہونے کے بعد اگر ہو جاتی ہیں دیٹ مینس نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ریزولوشن یا موشن جو ہے وہ پینڈنگ میں آ جائے گی. جب وہ پینڈنگ میں آ جائے تو پرائم منسٹر ایڈوائز ہی نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے. تو کورٹ کو اس کی وجہ سے دیکھنا ہوگا کہ جو حالات کو کرتے ہیں پھر ہی وہ کہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حالات ایسے ہیں اور جو بات ہے وہ اتنا سچویشن خراب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کا واحد حل کہ قوم الیکشن کی طرف جائے. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دیکھنا ہے کورٹ کس حد تک اس رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل کہتی ہے, ان دا سینس کہ وہ کہے کہ یہ غلط رولنگ ہے لیکن ہم انٹرفیئر کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو آرٹیکل 69 کے اسکوپ پہ آئی ایم شیور شارٹ آرڈر ابھی لکھا جائے گا, لیکن آرٹیکل 69 کے بارے میں کچھ نہ کچھ شاید وہ اپنے ججمنٹ میں کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لیکن اس کا استحقاق ہے یا اس کی رولنگ کو ہم اس طرح سے کہہ کے اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے کہ اس کو ریوائیو نہیں کرتے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن نیچرلی
اگر انکانسٹیٹیوشنل ہے تو انکانسٹیٹیوشنل کے بعد ایک جنرل پرسیپشن تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جو انیشل آرڈر غلط ہوتا ہے جو اس کے بعد جتنے بھی آرڈرز پاس ہوتے ہیں اس آرڈر کے اوپر سب غلط ہو جاتے ہیں تو سارا سپرا اسٹرکچر گر جاتا ہے. تو جنرلی جو آپ بات کر رہی تھی اور لوگوں نے بات کی اس کا نتیجہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے, لیکن وہ وقت ہی بتائے گا کہ سپریم کورٹ کیا آرڈر پاس کرتی ہے اس سچویشن میں. الیکشن ٹھیک ہے زبیری صاحب, بہت شکریہ سر, آپ ٹرانسمیشن میں ساتھ موجود ہیں ہمارے. نعیم حنیف صاحب, عمران خان کے لیے مشکلات کیا بنی ہے آپ کی نظر میں, ان کی پرفارمنس یا یہ بیرونی سازش؟ دیکھیے بالکل اسی طرح سے جیسے میاں نواز شریف کے کیسز تھے, شہباز شریف کے کیسز تھے, آصف علی زرداری تھے, بالکل جو ہے ان سے ریکوری کا 1 روپیہ ابھی تک عمران خان صاحب واپس نہیں لا سکے, اور ایک ایس ایچ او کی طرح انہوں نے 3.5 سال جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں پاکستان کے اور اپنے اس انویسٹیگیشن میں, اور ان کو للکار کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, جیل میں ڈال دوں گا, اور ملک کی اقتصادی حالت آج آپ کے سامنے ہے. عمران بھائی فرما رہے تھے کہ 5.5 لاکھ نوکریاں. کرن کووڈ آیا نا شروع میں, تو لاہور کی صورتحال بتا رہا ہوں, کراچی میں بھی ہم نے کچھ اس طرح کے پیکیجز کیے کہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اس بات کا کہ کووڈ ہے, یہ وہ کوئی حکومتی ڈرامہ کہہ رہے تھے, کوئی انٹرنیشنل جو ہے سازش کہہ رہے تھے. مگر جب قریبی لوگ اس میں آنے لگے نرغے میں اور کچھ ہلاکتیں ہوئیں تو پھر ہمیں یقین آیا. اسی طرح سے انہوں نے کہا 5.5 لاکھ نوکریاں دیں. میں 22 سال سے صحافت کر رہا ہوں, 55 لاکھ صحافت کے لیے, میڈیا کے لیے 55 لاکھ نوکری دے دی. مجھے ایک شخص ابھی تک نہیں ملا جو مجھے آ کے یہ بتا سکے کہ میرے بیٹے کو, میرے بھائی کو, میرے باپ کو, میرے چچا تایا کو موجودہ حکومت نے فلاں نوکری دے دی ہے. وہ 55 لاکھ نوکریاں کو بنی گالا کی کسی پہاڑی پہ کچھ چرند پرندوں کو دے دی ہیں. مجھے کوئی ایک شخص نہیں ملا. 6,500 صحافی بے روزگار ہوا ہے. شیری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کی ہوئی ہیں نوکریاں, آپ نکال کے دیکھ لیں. شیری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں, ان کے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ نوکریاں شیئر کی ہوئی ہیں. آپ وہاں جا کر اس پہ دیکھ لیں سر. میڈیا ہاؤسز میں ان پہ 50% ان کی تنخواہوں پہ کٹ لگ چکا ہے. میں خود پی ایف یو جے کے زیر اہتمام مظاہرہ کر رہا تھا جس میں عمران خان صاحب تشریف لائے 2018 کے الیکشن سے پہلے, اور وعدہ کر کے گئے میری موجودگی میں, سیکٹری پنجاب یونین آف جرنلسٹ تھا میں, کہ سب سے پہلے ویج ایوارڈ کے لیے اور صحافیوں کے حقوق کے لیے میں عدالت جاؤں گا. مگر وزیر اعظم بنتے ہی وہ اس بات کو بھول گئے. جتنا برا دور میڈیا پر اس دور حکومت میں آیا ہے, میں نے 22 سالہ اپنے صحافتی کیریئر میں نہیں دیکھا. نہ ان کے پاس 2013 میں کوئی پلان تھا جو وزیر اعظم صاحب نے شکر ادا کیا, اسی طرح کا شکر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں, میرے خلاف عدم اعتماد آئی, اور شکر ادا کیا تھا کہ ہم 2013 میں ہماری حکومت کہیں بن نہ جاتی, اور میں شکر ادا کرتا ہوں میری بچت ہو گئی. اسی طرح کی صورتحال 2018 میں دیکھنے آئی, اور میں بتاؤں آج بھی ان کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے, اور کوئی پلان ہے سامنے لائیں. 2018 میں اگر ان کی مرضی سے یہ ویسے بڑی بات ہے, اس پر ہم مسلسل سوال اٹھاتے بھی رہے ہیں کہ اگر بیرونی سازش کا شکار ہو رہے تھے, اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی, تو وزیر اعظم صاحب نے پھر اللہ کا شکر کیوں ادا کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی؟ وہ تو دعائیں مانگ رہے تھے. کیا وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کے خلاف اس طرح کی کوئی سازش ہو؟ میں آتی ہوں حنیف صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. یہ سامنے ہی میں مناظر دکھا رہی ہوں, ذرا میں اس کو تھوڑا سا نریٹ بھی کر دوں. یہ obviously سپریم کورٹ کے اندر کے مناظر ہیں, اور تصادم کسی بھی قسم کی صورتحال سے بچانے کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ سیکورٹی ہے. لیکن اس دوران یہ وکلاء ہیں اور اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں جن کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں پر غیر متعلقہ افراد کا اندر جانا بالکل منع کیا ہوا ہے. تو شاید یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر تلخ کلامی ہو رہی ہو. حیدر وحید صاحب, صدر سپریم کورٹ بار کا بھی میں تذکرہ کر رہی تھی, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر محض الیکشن کا فیصلہ آ جاتا ہے سامنے تو پھر یہ نظریہ ضرورت ہوگا. اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ یہ نظریہ ضرورت ہوگا, پھر اس کے تحت ہوگا. پھر دیکھیں, اگر تو یہ رولنگ جاتی ہے تو پھر لازماً, یعنی کہ اگر ایک غیر آئینی رولنگ ہے تو جو اس کے نتیجے میں ہوا ہے وہ بھی جائے گا. وہ ایک نیسیسری سپر سٹرکچر ہے جو کہ پھر نیسیسریلی ایکولی انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. تو اگر رولنگ کی بنیاد اور اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے, یعنی کیا ہوا ہے, رولنگ کی وجہ سے نو کانفیڈنس موشن ڈسمس ہوا ہے, رولنگ کی وجہ سے اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں رولنگ کے ڈسمسل کی وجہ سے, تو یہ چیزیں اگر ریورس نہیں ہوں گی عملاً تو پھر یہی دیکھا جائے گا کہ ایک ڈکلیریٹری بات ہے, ڈکلیئر تو کر دیا غلط ہے,
لیکن غلطی جو ہے وہ اس کا اس طرح سے پھر ہونا چاہیے ازالہ کہ جس ڈیٹ کو جس لمحے یہ غلطی ہوئی تھی اس لمحے جو سچویشن تھی اس کو ریسٹور ہونا چاہیے. تو اگر وہ ریسٹور نہیں ہوتی اور صرف ڈکلیئر کیا جاتا ہے کوئی چیز غلط تھی لیکن اس کے غلط ہونے کو اثر نہیں پوری طرح دیا جاتا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ کہنے کو چیز غلط تھی لیکن جو غلط چیز سے بات اچیو کرنی تھی وہ بری چیز غلط چیز کرنے والا اچیو کر گیا. یہ پرابلم ہو جائے گی اس بات کے ساتھ کہ بھائی پھر کوئی کہے گا میں بھی غلط کرتا ہوں, کل آپ کہہ دیجئے گا میں غلط ہوں لیکن جو میں چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں غلطی کر کے غلط چیز کر کے وہ پھر بھی میں اچیو کر لوں گا. تو اگر تو یہی پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ہے کہ میں غلط کام کروں اور جس وجہ سے کروں جو عزائم ہو وہ پورے ہو جائیں اور سرزنش ہو جائے لیکن تو شاید یہ کافی نہیں ہے. یہ ہماری محفل جس وجہ سے لگی ہوئی ہے حیدر وحید صاحب, وہ بس کچھ ہی لمحات اب رہ گئے ہیں, اس کے فیصلہ آنے والا ہے. ججز کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ کمرہ عدالت میں ودن 10 منٹس پہنچ جائیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے. تو ججز اب کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر بہت سارے لوگ ہیں جو اندر جانا چاہتے ہیں, اس فیصلہ سے سننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تاریخی فیصلہ ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ فیصلہ ہوگا جس کی مثالیں دی جائیں گی, جس کی بات کی جائے گی اور آج کا فیصلہ بتائے گا کہ یہ کتنا تاریخی فیصلہ ثابت ہوگا. کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سامنے آنے والا ہے. بہت سارے اوپینینز ہیں اس پہ, ایک عام رائے ایک عام تاثر بن چکا ہے اس بارے میں. جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس رولنگ کے حوالے سے جو کہا گیا ہے تو ایک جنرل پرسپشن بن چکا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے. لیکن لیٹس سی, انتظار ہے ابھی کہ ججز کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں جو کہ ابھی کچھ ہی دیر میں سنانے والے ہیں. اب خالد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کو بھی, اس آپشن کو بھی کسی نہ کسی انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس میں حاجی سیف اللہ کیس کا حوالہ دیا گیا تھا جو محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت کے حوالے سے تھا کہ جی حکومت کی برطرفی تو غلط ہے لیکن چونکہ قوم الیکشن کی طرف جا چکی ہے لہٰذا اب الیکشن ہوں گے. اور اس میں میں دن میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلم بیگ صاحب جو ہیں جو اس وقت آرمی چیف کے منصب پہ تھے, انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے وزیر قانون وسیم سجاد کے ذریعے ججز کو یہ پیغام پہنچایا تھا اور جسٹس سلیم صاحب جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں وہ بینچ تھا 9 رکنی جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا. تو آج تک لوگ جو ہیں اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ ضیاء الحق کا فیصلہ غلط تھا, محمد خان جنیجو کی اسمبلی برطرف کرنے کا فیصلہ ان کا غلط تھا, تو اس کی تصحیح کیا اس انداز میں ہوگی کہ آپ الیکشن کروا دیں؟ تصحیح اسی انداز میں ہونی تھی کہ جہاں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ریورس کیا جائے. یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے اور آج جب کسی وکیل نے حوالہ دیا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ اس کا تذکرہ مت کریں, اس کا حوالہ مت دیں. امپورٹنٹ نیوز میرے پاس آ رہی ہے. چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر کو روسٹرم پر بلایا اور انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. مسئلہ حلقہ بندی کا ہے جو الیکشن سے پہلے ضروری ہے. چیف الیکشن کمشنر نے ایسا کہا ہے. روسٹرم پہ بھی بلا لیا گیا ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اپنے تمام عملے کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اور جب ان سے سوال ہوا ہے, بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہر وقت وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. ایک خبر ہمارے پاس یہ آ رہی تھی کہ صدر صاحب کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے کہ اکتوبر تک نہیں کروائے جا سکتے ہیں الیکشن, لیکن جب یہاں پر سوال پوچھا گیا ہے عدالت کی جانب سے تو انہوں نے کہا جو مسئلہ ہے, بنیادی مسئلہ جو ہے وہ حلقہ بندی ہے جو کہ الیکشن سے پہلے اس کا مکمل ہو جانا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. ملک صاحب یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں یہ وہی لیٹر ہے, نہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ حلقہ بندیاں لاسٹ سینسس کے آنے کے بعد جب اس کے ریزلٹس نوٹیفائی ہو جائیں تو بائی لا بائنڈنگ ہے کروانا. پچھلے انتخابات کے لیے ون ٹائم اسپیشل ایگزمپشن دی گئی تھی اور وہ ایگزمپشن اب دستیاب نہیں ہے, تو اگر آپ نے انتخابات کروانے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سینسس پہ جانا پڑے گا. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے جب صوبوں سے اتفاق رائے کر لیا تھا لاسٹ سینسس کے نتائج کے اوپر تو ان کو آفیشلی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. اب وہ سینسس ویلڈ ہے اور اسی کے اوپر حلقہ بندیاں ہونی ہیں. تو الیکشن تو وہ کہتے ہیں ہم کروانے پہ تیار ہیں لیکن حلقہ بندیاں تو کروائیں جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے مزید کہا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے بتایا ہے کہ 16 خطوط لکھے ہم نے اور ان 16 خطوط کے بعد جا کے پھر 21 مئی 2021 کو انہوں نے نوٹیفائی کیا اس سینسس کو. تو جو کوتاہیاں اپنے فیصلہ شروع ہو گیا جی, فیصلے کی ڈکٹیشن ججز نے شروع کر دیا تو ایکسپیکٹ ویری سون کہ وہ اسپیکر کی کیا بننے والی ہے اس. جی اب بہت امپورٹنٹ بہت بڑا فیصلہ جو کہ اب
جو لوگ وہاں پر اس کو وٹنس کر رہے ہیں، اور کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ ہم تک بھی یقیناً پہنچ جائے گا، اور یہ تاریخی فیصلہ ہوگا کہ جو ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہوں گے. اس وقت پورا پاکستان، اور نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ پاکستان کی سیاست میں ہونے والا یہ جو ایک ٹرن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آخر اب سپریم، کیونکہ تمام کی تمام نظریں اور تمام کا تمام دار و مدار اب سپریم کورٹ کے اوپر آ گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ان کو وقت درکار ہے، ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ حلقہ بندیاں، اس حلقہ بندی کے لیے ان کو وقت درکار ہے. ملک صاحب کتنا وقت درکار ہوگا؟ 6 سے 7 ماہ انہوں نے کہا درکار ہے. چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ کے اندر کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری انہوں نے شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہوا. ہاں، یعنی کہ پرابلم یہ کہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن اس طرح سے نہیں ہو سکیں گے جو دوسرا پروسیس تو بھی زیر بحث ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف حلقہ بندی ہے، اس کے اوپر منیمم 6 منتھ ریکوائرڈ ہے. ابھی ای وی ایم کا ذکر نہیں ہے. ای وی ایم از اے سیپریٹ ایشو. یہ حلقہ بندی ہے کہ ایک حلقے کی آبادی قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی اب کتنی ہوگی، اور اس کے مطابق حلقہ وہ طے ہوگا، اس کی حدود طے کی جائیں گی. اس میں یہ ہے کہ فاٹا کو جو ہے وہ کے پی کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. وہاں پہ حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہونی ہیں. یہ سارا کچھ وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 4 مہینے ہمیں حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے اور 3 مہینے میں الیکشن. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. فیصلہ پوچھے کیا آنے والے ہیں پتا ہوگا. خالد رانجھا صاحب جوائن کر چکے ہیں، خالد رانجھا صاحب جوائن کر چکے ہیں. خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. خالد رانجھا صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بس کچھ ہی لمحات ہیں، ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر ججز نے لکھوانا شروع کر دیا ہے فیصلہ. کیا سوچ رہے ہیں سر، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جائیں گے الیکشن کی طرف، جہاں تک الیکشن کی طرف وہ کہہ رہے ہیں جائیں گے. خالد رانجھا صاحب، ایسا ممکن ہے کہ سر ایک جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اسے غلط قرار دیا جا رہا ہو، اور ساتھ ساتھ اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف جانا؟ غلط ہوا ہے، لیکن اب ہم قوم کو اختیار دے رہے ہیں. انہوں نے اسی قسم کا فیصلہ آئے گا کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن کیونکہ اب پرائم منسٹر نے اسٹیپ لیا ہے ہولڈنگ الیکشن، لہذا الیکشن ہونا چاہیے. صحیح. متفقہ فیصلہ اس وقت سنانا شروع کر دیا ہے. 5-0 جی 5-0 all judges on the same side. جی بالکل متفقہ فیصلہ ہے. یہ 5 ججز ہیں اور تمام کے تمام متفقہ فیصلہ اپنا سنا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کچھ ہی لمحات میں ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہوں گے. تاریخی فیصلہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے آج سنایا جانا ہے، جو اگلی ڈائریکشنز کو طے کرے گا، جو اگلی ڈائریکشنز بتائے گا کہ پاکستان میں سیاست کا اگلا رخ کیا ہوگا. ڈپٹی اسپیکر کی وہ رولنگ جس پر از خود نوٹس لیا گیا، اور آج 5 دن کے بعد مکمل دلائل سن لینے کے بعد اب سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے یہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اور فیصلے کا آغاز ہو چکا ہے، سنایا جا رہا ہے. کچھ ہی لمحات میں یہ فیصلہ ہم تک پہنچ جائے گا. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آج پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے. ہم 3 اپریل کو کہہ رہے تھے غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. جی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر آج میں آپ کو دے رہی ہوں. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، سیٹ اسائیڈ قرار دے دیا گیا ہے. تو وہ رولنگ جس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے یہ بہت آدھے گھنٹے کے اندر 30 سیکنڈز کے اندر جو کام کیا گیا تھا، 5 دن متعلقہ لوگوں سے وہ تمام دلائل سن لینے کے بعد اب اس فیصلے کے اوپر پہنچی ہے سپریم کورٹ، اور یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی، کل عدم قرار دیا گیا تھا اس تحریک کو جو وزیر اعظم کے خلاف آئی تھی، غیر آئینی قرار دے کے غیر آئینی قرار دے کر اس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے. مسلسل یہی ڈسکس ہو رہا تھا، مسلسل جو تمام پینلسٹ، جو تمام سینئر لوگ جو سیاست کو جانتے ہیں، جو آئین کو جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے. میرے پاس پینل میں جتنے لوگ موجود تھے تمام کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ایک جمہوری حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح، بڑا کلیئر اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے، اپنا ڈیسیجن دے دیا اور بتا دیا ہے کل عدم قرار دے کر اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اہل نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ چیز یعنی ندیم صاحب ہم وہیں سے آغاز کریں گے، ہم ڈے 7 سے آغاز کریں گے. اسمبلیاں بحال ہو گئی ہیں، بہت بڑا فیصلہ یہ آ گیا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید عوامی مفاد اس طرح سے جو بات کی جا رہی تھی کہ نظریہ ضرورت کے تحت بات کی جائے گی، وہ نہیں دیکھا جائے گا. آئین کی بحالی کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، آئین کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا جو آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ لیا گیا. صدر کا حکم بھی کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. صدر نے اسمبلی تحلیل کرنے کا ودن ہاف این آور، صدر صاحب نے جو فیصلہ لیا تھا اسمبلی تحلیل کرنے کا، وہ سپریم کورٹ نے
5 दिन के मुकम्मल दलाइल सुन लेने के बाद फैसला दिया है। सदर साहब का फैसला वो भी गलत करार दे दिया गया। वजीर आजम साहब का असेंबली तहलील करने की एडवाइस वो भी गलत करार दे दी गई। डिप्टी स्पीकर साहब ने आर्टिकल 5 के तहत जो करारदाद को मुस्तरद किया था और फिर उसके बाद फौरी तौर पर इजलास मुलतवी कर दिया था, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। यानी कि असेंबली अब दोबारा से होगी और इलेक्शन का हुक्म भी कलअदम करार, इलेक्शन का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। पाकिस्तान का तारीख साथ दिन है ये। पीटीआई के लिए अच्छी खबर ये है कि वजीर आजम को भी बहाल कर दिया गया है और काबीना भी बहाल कर दी गई। वजीर आजम भी बहाल हो गए, यानी वजीर आजम साहब के खिलाफ अब जो तहरीक अदम एतमाद है सर, वो फिर डे 7 से काउंट होगा और वो उसी तरह से उसका हेड काउंट होगा, उसी तरह से सारे मामला उसी तरफ से वोटिंग होगी जी, वोटिंग होगी। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। ये बहुत बड़ा फैसला मैं आपको सुना रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस पे 5 दिन लगाए गए हैं, जिस पर ये सोचा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है अब अगली, क्योंकि तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी और ये बहुत बड़ा फैसला, बड़ा क्लियर, बड़ा वाजे आ गया है। आइन शिकनी हुई है सर। इस रूलिंग की बुनियाद पर जितने महल तामीर किए गए थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने मुनहदम कर दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये स्पीकर हफ्ते को इजलास तलब करे, हिदायत भी दे दी गई है। हफ्ते के रोज ये इजलास होने जा रहा है, ये फैसला होने जा रहा है। यानी कि अब मैं यहां पर बैठकर बड़ा क्लियरली कह सकती हूं कि वो फैसला जो वन साइडेड फैसला हुकूमत ने अपने लिए किया, असेंबलियों को डिसॉल्व किया, कलअदम करार दे दिया उस तहरीक को। अब उसी तहरीक के बाद जो डिसीजन दिया गया था डिप्टी स्पीकर की जानिब से, उसे स्पीकर ने कलअदम करार दिया है और सैटरडे के दिन डे 7 काउंट किया जाएगा उसे, और उसी दिन ये तहरीके अदम एतमाद का जो नंबर है उसे काउंट किया जाएगा और फिर उसके बाद वजीर आजम के लिए फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। पूरे शहर के अंदर जो रूमर मॉन्गरिंग ये थी कि गैर आईनी इक़दाम है, स्पीकर के हुक्म को सेटिसाइड करके कहेंगे इलेक्शन करवा दो ताकि मामला जो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आज उन्होंने पूरे उस आईनी अमल को अप होल्ड करते हुए स्पीकर के इक़दाम को गैर आईनी, असेंबली डिसॉल्व करने की वज़ीर आज़म की एडवाइस को गैर आईनी, सदर के हुक्मनामे को गैर आईनी, जो मुझे और हैदर वहीद साहब को सिर्फ समझ नहीं आ रहा था, बाकी सबके लिए कोई गुंजाइश कहीं ना कहीं बन रही थी। ये वो मामला है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन की जो बालादस्ती है उसको एस्टेब्लिश कर दिया है। नजरिया जरूरत के नीचे आके कोई राह नहीं निकाली। और मलिक साहब आगाज से डे फर्स्ट से इस बात पर कन्विंस थे कि अब यही इसी तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आना चाहिए, क्योंकि ये आइन की पामाली हुई थी। अगला जुमला जरा सुन लीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर नए वजीर आजम का इंतखाब भी फौरी तौर पे करवाया फौरी तौर पर होगा। और सर स्पीकर साहब इस इजलास को मुलतवी मौखर नहीं कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा फैसला है। अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मौखर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब बता दिया गया है, डिसाइड कर दिया गया है कि ये इजलास होना कब है। यानी आज है जुमेरात का दिन, कल एक दिन गैप और हफ्ते वाले दिन फाइनली पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो एक आईनी जमहूरी कानूनी तरीका है, उस कानूनी तरीके के तहत डिसाइड होगा कि अब सियासत का अगला रुख क्या होगा। वजीर आजम अदम एतमाद के जरिए घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। गो के ऑपोजिशन का नंबर हमारे सामने मुकम्मल था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई और पिछले 4-5 दिन के लिए ऐसी सिचुएशन बनी जिसके लिए ऑपोजिशन कह रही थी कि वजीर आजम साहब ने अपने आप को, अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए ये 4-5 दिन का टाइम लिया है, ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर रहा, जेर बहस रहा और आज जो फैसला आया है वो तमाम लोगों की मुत्तफिका, जो लोग कानून को, आइन को, जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि नजरिया जरूरत को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लेते हुए से दफन कर दिया। एक दरमियान में चीज और आ सकती है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास इस वक्त भी अपने रेजिग्नेशन का ऑप्शन मौजूद है। अगर वो अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद फिर वो वजीर आजम, नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए सेशन कॉल करना पड़ेगा, फिर अदम एतमाद की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन असेंबली डिसॉल्व करने का उनका इख्तियार सलब हो चुका है। वोटिंग, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन है वो वैसे ही कंसीडर की जाएगी कि इन मोशन है जैसे वो पहले थी, और वो वोटिंग डे इज नाउ सैटरडे। हैदर वहीद साहब सर कमेंट कीजिए इसके ऊपर। वो बहुत बड़ा डिसीजन जो हम इतने सारे दिनों से गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे हैं और आप तमाम लोगों की मुत्तफिका राय थी, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो एक मिसाल सेट करने की कोशिश की जा रही थी पार्लियामेंट के जरिए, वो नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती के ऐन मुताबिक ये फैसला दिया है। वो जो नजरिया जरूरत की बात कर रहे थे, इधर उधर से कोई सोच रहे थे कि शायद कोई ना कोई नजरिया जरूरत के तहत कोई फैसला आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आइन की बालादस्ती हुई है। हैदर वहीद साहब।
یہ اور آئی تھنک سما کے اسٹوڈیو میں ہم نے تو یہ پہلے دن ہی فیصلہ سنا دیا تھا، اور میرے خیال سے بہت ہی واضح طور پہ قانونی نقطے پہ کم سے کم میرے خیال سے بہت ہی کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. میرے خیال سے اس میں دو رائے ممکن ہی نہیں تھی، صرف نظریہ ضرورت تھی جو کہ دوسری طرف لے جا سکتی تھی، اور وہ کلیئرلی ججز نے وہ راستہ شکر ہے کہ نہیں لیا ہے. بہت واضح ڈیسیجن لگتا ہے، بہت کلیئر ڈیسیجن لگتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ اب ہوگا، اور نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے سے وزیر اعظم اب جائیں گے تو وہ اس کے حوالے سے اب کچھ کر نہیں سکتے، اور اس کے ریسٹور ہو گئی ہیں اسمبلیز بھی، سارا سپر سٹرکچر گر گیا ہے، غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اسپیکر کی رولنگ کو. حیدر وحید صاحب ساتھ ہی موجود ہیں سر آپ کے، کیونکہ جب یہ اس فیصلہ سنانے سے کچھ لمحات پہلے تک وہ چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، حکومت کے لوگ ہوں، اب تو سب کے سب دوبارہ بحال ہو گئے، تو یہ تمام لوگ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، کیونکہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. اب بڑا واضح بڑا کلیئر فیصلہ آ گیا ہے، تو کیا فیصلے میں کہا گیا ہے؟ شہزاد علی نے مکمل طور پر خود وہاں پر وٹنس کیا ہے اس کو. شہزاد ذرا بتائیے، سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تاریخی فیصلہ سنایا گیا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس عمر تا بندیال کی سربراہی میں یہ تاریخی فیصلہ سنایا ہے. یہ متفقہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سنایا گیا ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اہل نہیں تھے، اسمبلیوں کو بھی بحال کر دیا گیا ہے. اسمبلی کا تحلیل کرنے کا جو صدر پاکستان کا حکم تھا اس کو بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے عدالت نے. عدالت نے نئے انتخاب قوم سے معافی مانگے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ مل کر اب مور لگ گئی کہ انہوں نے غیر آئینی سازش کی. اس سے پہلے ڈسکا میں ان پہ مہر لگی کہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، الیکشن کمیشن میں مہر لگ گئی کہ فارن فنڈنگ میں دھاندلی کی تھی. تو اب یہ سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں، فارن فنڈنگ میں بھی چوری کی، الیکشنوں میں بھی چوری کی، اور آئین پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کا انہوں نے جسارت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے سر. یار جوید بھائی احسان اقبال صاحب بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے معافی مانگے. جو کچھ کیا آپ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ غیر آئینی آپ نے کام کیا ہے، تو اس پر پوری قوم سے معافی مانگے. قوم کا جو وقت ضائع کیا ہے اس پر قوم سے معافی مانگے. شہزاد آپ ساتھ موجود ہیں میرے، تو اگر مکمل ڈیٹیل دے دیجیے تاکہ پھر ہم یہاں پر پینل سے ڈسکس کریں. اعتماد کامیاب ہو تو فوری نئے محسن راجہ صاحب بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی حکمات پر فوری عمل کیا جائے. فوری عمل کرنے، تمام جو احکامات عدالت نے دیے ہیں ان پر فوری عمل کرنے کی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے. متعلقہ حکام کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ان تمام جو ہدایات اور سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. فیصلے میں یہ بھی سامنے ہے کہ حکومت کسی صورت اراکین کو ووٹ ڈالنے سے بھی نہیں روک سکے گی. یہ بھی واضح کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 63 پر عدالتی فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. شہزاد پلیز رکیے گا ذرا. خرم دستگیر صاحب، محسن رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں، گفتگو کریں، ان کی بات سنیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک شکر اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کا دن ہے، کیونکہ آج تاریخ کا دھارا بدلا ہے اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے آئین پاکستان کی حفاظت، آئین پاکستان کی توقیر اور اصل میں 22 کروڑ پاکستانیوں کی عزت کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ مقدس دستاویز جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں. آج عدالت نے اور پوری پاکستانی عوام عدالت کے ساتھ ہے یہ کہنے میں کہ ہمارا 1973 کا آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اور یہ جو زندہ دستاویز ہے اس کے اوپر حملہ کیا عمران خان کی فاشسٹ حکومت نے.
یہ سچویشن اس وقت آپ کے سامنے عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے. سیٹرڈے کو یہ اب اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں وہ تحریک عدم اعتماد جس کو کل عدم قرار دیا گیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، ان کے اس ڈیسیجن کو کل عدم قرار دے کر دوبارہ سے یہ اب کل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اور کرنٹ وزیر اعظم کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ ہونا ہے کہ آگے انہوں نے پاکستان کے معاملات کو چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے. خالد عظیم صاحب، سر وہ جو ایک سازش بیرونی سازش کا بیانیہ، تو آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اس سازش کے بیانیہ کو تو بہت بڑا دھچکا لگا ہو. دیکھیے آج میں سمجھ رہا ہوں، میں نے تو بہت سے ایسے تجزیہ کار جو سازش اور یہاں پہ لوگوں کا اس میں ملوث ہونا اس کی بات کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے، آج میں نے ان کو اس سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن یہ اسٹیبلش چیز ہے، جب آپ وہاں پہ آئین کے آرٹیکل 5 کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لائلٹی جو ہے پاکستان کے ساتھ لائلٹی ہر شہری کا فرض ہے اور یہاں پہ لائلٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے اوپر سازش کا الزام لگا رہے ہیں. پھر آپ غداری کا لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ ہے، ریاست سے. جی اور اس کے بعد 5 کے بعد مجھے یاد ہے شاہ خاور اٹارنی جنرل قائم مقام اٹارنی جنرل تھے اور میمو کیس جس وقت ڈسکس ہو رہا تھا تو وہاں پہ آرٹیکل 5 کا ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا جی آرٹیکل 5 کے بعد آرٹیکل 6 بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ 5 کی وائلیشن میں ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں کہ آپ پچھلے ان دنوں کی جو ہے وہ آپ فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں، کون سا وزیر ایسا تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم جلدی ان کے خلاف غداری کے مقدمے قائم کریں گے، جلدی ان کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے گا. اب ساری فوٹیجز نکال لیں. خود پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ سازش میں ملوث ہے. اب اس میں یہ ایک اور وزراء نے خالد صاحب ایک نام نواز شریف کا نام تو بڑا کیٹیگوریکلی لیا گیا. غیر ملکی سازش، یہ غیر ملکی سازش ثبوت ہے میرے پاس. یہ ثبوت کدھر گئے؟ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا ایک نام جو ہے وہ تو بالکل میں لے لیتا ہوں، ایک نام لے لیتا ہوں اور وہ ہے نواز شریف. اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ضرور کر رہا ہوں، یہ میں ابھی جو تقریریں سن رہا ہوں اس میں یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پیمانے جو ہیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. اللہ کرے آج یہ جو آئین کی بالادستی کے اوپر اتنے شادان نظر آتے ہیں، اتنے ان کے گلے بیٹھ گئے ہیں اس کی تعریف و توصیف کرتے کرتے، آنے والے دنوں میں جب کبھی ان کو موقع ملے تو یہ آئین کی پاسداری حقیقی معنوں میں اس کی روح کے مطابق کریں. یہ نہ ہو کہ اس کے لیے اپنے لیے کوئی رکن تلاش کریں. یہ آپ کی توقع میرے خیال میں بہت زیادہ ہے ان سے، وہی کچھ کریں گے جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کے لیے میرا، آپ کا، کرن کا، ہم سب کا فرض یہ ہے کہ ہم زور ڈالیں. میرے خیال میں میڈیا نے جو آواز اٹھائی ہے کہ آئین شکنی ہوئی ہے، آئین شکنی ہوئی ہے، میرے ذہن میں ابھی سوال آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا، تو جس نے آئین شکنی کی ہو اس کی بھی ایک سزا ہوتی ہے. تو قاسم And can I just ask, do you think, first of all, do you think the PTI will accept what the judges have now declared? When the PTI lives in Pakistan, there is a rule of law here, whether they accept it or not. They are not above any particular law. They do think they are seemingly, but the PTI is not above the law. The law has been laid down very clearly. There are clear red lines now, which they better not cross. It is high time they grew up and accepted that there is a law of the land. They call themselves Tehreek Insaf, which is the law. And here we would have the court of the Supreme Court of Pakistan, which not just interprets the Constitution but protects. شہری رحمان صاحبہ گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کے باہر، اور آبویسلی اپوزیشن کے لیے تو یہ آج بڑا دن ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، اور نہ صرف اپوزیشن کے لیے بلکہ آئین کی بالادستی کی بات کرنے والے ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ان کے لیے یہ خوش آئند فیصلہ ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جتنا بھی اچھا کام کیا ہو، جتنا بھی برا کام کیا ہو، لیکن یہ کام جو اسمبلی میں کیا گیا، یہ آئین چکنی کی گئی، آئین سے انحراف کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، کہ جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے بتایا کہ یہ کل عدم فیصلہ کیا آپ نے، یہ اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے. خالد عظیم صاحب آپ اس میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں بیرسٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. میرا خیال ہے ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ قاسم سوری کو ویسے ہی چھیڑ رہے تھے. بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن سے ڈیویشن اور ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آئین کے کسی شک پہ عمل نہ کرنا، اس کے منافی عمل کرنا، یہ ایک مختلف چیز ہے.
لیکن اس کو پامال کرنا, اس کو مسخ کر دینا, یہ دوسرا اقدام ہے. اور ہمارے یہاں ایک روایت بن گئی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ اب آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس کا جو تعلق ہے وہ اس سبورشن سے ہے, اس ایبروگیشن سے ہے, جو کہ عام طور پہ جو طاقت والے لوگ ہوتے ہیں اور صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ جو مارشل لا لگانے والے ہوتے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے, یا ان کی معاونت کرنے والے, چاہے وہ ججز ہیں, کیونکہ اب ججز کو بھی شامل کر لیا. حیدر وحید صاحب ایک عام تاثر یہ بن رہا تھا, ایک عام تاثر, عام بات کی جاتی تھی, ایکسکیوز می, ایک شخص کی انا کو تقویت دینے کے لیے یہ سارا اقدام کیا گیا ہے, یہ سارا کام کیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب یہ عمران خان بھی ساتھ موجود ہیں, عمران میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا یہ سوال لے لوں, آپ بھی یقیناً اس پہ جواب دیجیے گا. حیدر وحید صاحب, یہ کہا جا رہا تھا, یہ ایک عام تاثر بن رہا تھا کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کی گئیں, اور پھر اس کے بعد اب جب دوبارہ سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہفتے کو اجلاس ہونا ہے, تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے, تو جن کے لیے یہ پرسپشن بنایا جا رہا تھا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لیے, تو کیا وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اب پیش کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ استعفے کے آپشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دانستہ طور پہ کوئی آئینی عمل, وہ بھی اتنا ضروری آئینی عمل طرح کے نو کانفیڈنس ووٹ ہے, تو اگر وہ کسی وجہ سے آپ سبورٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آرٹیکل 6 کی بات بھی کل کو ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مارشل لا ڈکٹیٹرز کے لیے آرٹیکل 6, ایسا نہیں ہے کہ ٹیک اوورز کے لیے صرف ہے. اگر دانستہ طور پہ آپ سبورٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو, دانستہ طور پہ بدنیتی پر مبنی, تو یہ بھی بات دیکھی جا سکتی ہے, اور کل شاید دیکھی بھی جائے. باقی آپ کا سوال ہے خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں. خان صاحب جو ہے وہ میرے خیال سے انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی. ان کے پاس ایک موقع تھا, ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کر لیا تھا, اس زور بازو پہ اگر وہ ڈیزالو کرتے اسمبلیز کو اور الیکشن جاتے اور کہتے کہ مجھے ان لوٹوں کا سہارا نہیں لینا اور میں فریش مائنڈڈ لوں گا, ہر طرح سے وہ جاتے الیکشنز میں. اب تو وہ ہارے ہوئے جا رہے ہیں. ان کے سارے متحدہ اپوزیشن نے اور تمام اتحادی پارٹیز نے اور عوام کے ساتھ مل کر یہ جو جنگ ہم نے غربت کے خلاف لڑنی ہے, بے روزگاری کے خلاف لڑنی ہے اور مہنگائی کے خلاف لڑنی ہے, یہ کم ہوگا. شہباز صاحب, آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ چونکہ مولانا صاحب نے ابھی تراویح کے لیے جانا ہے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا حصہ ڈال دیا. ابھی بلاول بھٹو صاحب تشریف لا رہے ہیں, پھر ہم تمام جو ہیں کابرین باقی قوم انشاءاللہ یوم نجات منائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. ابھی آپ نے جانا نہیں, ابھی متحدہ اپوزیشن نے کرنی ہے پریس کانفرنس. آپ نے کہا تھا کہ آئین توڑنے کی بھی رحمان صاحب, شہباز شریف صاحب اب یہاں پر موجود اور گفتگو کر رہے تھے, اب ان کے لیے دوبارہ سے کہا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب پی ایم ان ویٹنگ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر صاحب ان ویٹنگ ہے, کیونکہ اب جب یہ سیٹرڈے کو یہ دوبارہ سے وہ اس پریکٹس کا آغاز ہو. پڑھ کے پر بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ, اس کو پڑھ کے بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ ذرا انتظار کیجیے. اسلام آباد میں موجود ہے کیونکہ پرسوں اجلاس بلا لیا صبح 10 بجے, تیاری مکمل ہے. کے ساتھ جائیں گے بس وہ ہم آپ کو جینوئن سرپرائز دیں گے, جعلی سرپرائز کو آگے لے جانے کی کوشش کی تو یہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی. شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت گفتگو کر رہے تھے. حیدر وحید صاحب, میں آپ کی طرف سوال لے کر آئی تھی سر, اس سوال کا جواب دیجیے گا, مکمل کیجیے گا اس کو سر. خان صاحب کے آپشنز اب بہت لیمیٹڈ ہیں. جس نیریٹو کو لے کے وہ چلے تھے اور پھر سے ایک اپنے آپ کو پولیٹیکل اینٹیٹی انہوں نے ثابت کیا تھا, باور کرایا تھا, بڑے جلسے بھی کیے تھے, وہ سب کچھ انہوں نے یہاں پہ لوز کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ اپنی انا اور اپنی کرسی اور اپنی پاور کے لیے ملک اور قوم اور عوام کے انٹرسٹ کو ڈسریگارڈ کرنے کو تیار ہیں. وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں, وہ آئین شکنی کو تیار ہیں. یہ سارے معاملات ان کے لیے پچھلے 2 ہفتے میں بہت سنگین طور پہ غلط طرف چلے گئے. حالانکہ اگر وہ خود ہی ڈیزالو کر دیتے اسمبلیز اور کہتے کہ میں ان لوٹوں کے سہارے اب نہیں چلنا چاہتا, میں فریش مائنڈڈ لوں گا, تو ایک الگ طرح سے وہ جاتے الیکشن کی طرف. اب وہ ہارے ہوئے جا رہے ہیں, اب وہ ایک ویلن کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کی خاطر اس ملک کو, اس آئین کو, اس عوام کو تکلیف دی, اور اپنی خاطر اور اپنی سیٹ کی خاطر اور اپنی حوث کی خاطر. ٹھیک جی صحیح. اب احتشام بھی جوائن کر چکے ہیں, توفیق بٹ صاحب بھی موجود ہیں, عمران ریاض بھی ساتھ موجود ہیں. احتشام, کیسا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ وہ بات جو 5 دن سے ڈسکس کی جا رہی تھی, زبان زرد عام تھی سپریم کورٹ کی جانب سے, کیا فیصلہ آئے گا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور ایکسپیکٹیشنز کے عین مطابق آئین کی بالادستی کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟
ایونچولی آ گیا. میں تو آپ سے 3-4 دن سے 5 دن سے جب سے سیاسی سرکس کہہ رہا تھا کہ غیر آئینی ہے اور یہی ہونا چاہیے, اور ابھی دوپہر کو جب میں گیا ہوں تو میں یہی کہہ کے گیا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہی فیصلہ آنا چاہیے, یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے, کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلنا چاہیے. لیکن میرا اب ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ پچھلے 5 دن سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جتنے بھی ہواری ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ جو یہ راگ لاپ رہے تھے کہ یہ سکرپٹڈ ہے, یہ بین الاقوامی سازش ہے, میں ان سے اب یہ پوچھنا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا جوڈیشل آرگن ہے وہ بھی سازش کا حصہ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ سازش ہے, ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے سیاسی مقاصد کے لیے قومی سلامتی سے مت کھیلیں, لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ لوگ کہتے تھے کہ آئینی طور پر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو, چاہے عدم اعتماد ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف پر ہو جائے, عدم اعتماد ہمارے ڈی جی ISI پر ہو جائے, عدم اعتماد ہمارے ڈی جی انٹیلیجنس بیورو پر ہو جائے. آپ مجھے بتائیں, میں کتنے دنوں سے چیخ رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر یہ بیرونی سازش کے ساتھ اس تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے ملے ہوتے تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز چپ ہوتی؟ اداروں پر سوال اٹھائے گئے, انگلی اٹھائی گئی, یہ کہا گیا کہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, صرف عمران خان کو پتہ ہے یا ڈیپٹی اسپیکر کو پتہ ہے. کدھر گیا وہ ڈیپٹی اسپیکر؟ آپ مجھے بتائیں. یا پھر اب آپ یہ بھی کہیں کہ سپریم کورٹ بھی شامل ہے اس سازش کے اندر. آپ نے اس قوم کو تماشا بنایا 4 دن 5 دن, آپ نے جھوٹ بولا ہے. جس طرح قومی سلامتی کے خلاف آپ لوگوں نے کھیلا ہے اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں. میرا کوئی ہیرو نہیں ہے نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری یا کوئی اور, لیکن عمران خان میرا ہیرو تھا, اور مجھے دکھ ہوا ہے جو عمران خان نے اپنے اقتدار کے لیے جاتے جاتے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے بتائیں, یہ طریقہ تھا کہ اپنے پسند کے لا ایکسپرٹس بٹھا کے, اپنے پسند کے میڈیا پرسنز بٹھا کے آپ سازش کا نیریٹو بلڈ کریں اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی کو انڈرمائن کریں. اب سازش دکھائیں نا سپریم کورٹ کو. اور اب اس سازش کے بیانیوں کو کس حد تک دھچکا پہنچے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد, اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے توفیق بٹ صاحب, سر یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے, یا اس سے بڑھ کر فیصلہ آیا ہے, جو ایکسپیکٹیشن سی اس سے بڑھ کر یہ فیصلہ آیا ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ تو یہ قانون کی جیت ہوئی ہے. یہ نہ عمران خان کو شکست ہوئی ہے, نہ یہ مسلم لیگ نون کی جیت ہوئی ہے, یہ آئین کی جیت ہوئی ہے, یہ قانون کی جیت ہوئی ہے. اور عمران خان کو اگر اس ملک سے ذرا بھی محبت ہے اور اس ملک کے آئین سے ذرا بھی محبت ہے تو وہ مزید شر پھیلانے کی بجائے اپنے کارکنوں کے ذریعے اور اس فیصلے پر تنقید کرنے کی بجائے اور اس پر کوئی سازش کرنے کی بجائے اس کو دل و جان سے قبول کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود کہا کرتے ہیں کہ جی میں ایک کھلاڑی ہوں اور آخری بال تک جو ہے وہ میں کھیلوں گا. اب آخری بال جو ہے وہ کھیل چکے اور اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کریں اور وہ بالکل جو ایک پروسیس طے کیا ہے سپریم کورٹ نے عدم اعتماد کے حوالے سے اس کو فیس کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی اس کا نتیجہ ہو اس کو وہ قبول کریں. حکومت کا پہلا ری ایکشن سامنے آیا. فواد چودھری صاحب وزیر قانون, میں بالکل احتشام میں بالکل آتی ہوں. فواد چودھری صاحب بحیثیت وزیر قانون, سر میں بالکل ایک سیکنڈ میری بات تو سن لیں, کیونکہ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا, شام کو آپ نے مائک بند کر دیا میرا جب یہاں پہ سازش کا نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا. یہ کدھر گئی بات؟ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ میں کہ ان کیمرہ کاروائی میں شہادتوں کا جائزہ لیں ورنہ ہمیں آزادی کا سفر 1940 سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اب نہیں کی ان کیمرہ پروسیڈنگ سپریم کورٹ کے ججز نے, لگائیں گے ان پہ غداری کا الزام. آپ 1940 آپ نے پاکستان کو تماشا سمجھا ہوا ہے, آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملا رہے ہیں. آپ پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف میں تھے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, اس کے بعد آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر نظر آیا, آپ نے جوائن کر لی, اور ابھی آپ کا وزیر اعظم جا رہا ہے تو آپ نے قومی سلامتی سے کھیلنا شروع کر دیا اور 1940 سے ملا رہے ہیں 2022 کے پاکستان کو, جب ہم ایٹمی قوت ہے, جب ہماری چھٹی طاقتور ترین فوج ہے, جب ہماری آسائی فلفال ہے. آپ اس وقت جذبات میں, لیکن آپ مجھ پہ غلط الزام لگا گئے ہیں کہ جب یہاں پر سازش کا بیانیہ نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے مائک بند کروایا آپ کا. بالکل نہیں, آپ کی رائے بھی
मेरे लिए इतनी काबिल एहतराम है जितनी बाकी तमाम पैनल के लोगों की राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो तमाम की राय उसी तरह से जा रही होती है। बिल्कुल मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वजीर कानून साहब बहाल हो गई है, उनकी वाकई दोबारा से हैसियत, तो उन्होंने पहला रिएक्शन दिया है हुकूमत ने। फवाद चौधरी साहब का बयान सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं फैसले पे। मैंने तो सुबह ही कहा था कि ये रजीम चेंज अगर इस तरह से होगी तो फिर 23 मार्च 1940 से हमें अपनी जदोजहद शुरू करनी पड़ेगी। आज़ादी पाकिस्तान के लिए एक पूरी जदोजहद दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान जो है ये ग़ुलामी में चले जाने की एक एफर्ट है, उसको हमें कामयाब बनाने देंगे इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं फैसला वन साइडेड हुआ? फैसले में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोब तो किया नहीं गया। रूलिंग कैसे आप डिक्लेयर कर सकते थे इलीगल जब आपके पास आपने मटेरियल ही नहीं देखा? मटेरियल के बगैर आप कैसे देख सकते हैं? तो काफ़ी इसमें लूप होल्स हैं फैसले में। आपको मुतालबा करेंगे कि खत की तहकीकात की जाए? नहीं, तहकीकात तो हम गवर्नमेंट में है, अब हम शुरू करेंगे कल से। तो यानी वजीर कानून ने अब अपनी डायरेक्शन बता दी है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो फैसला आया है वो, क्योंकि ऑब्वियसली इनके तो हक में नहीं आया इनके मुताबिक, तो फिर ये 23 मार्च 1940 से जो आज़ादी पाकिस्तान की जद्दोजहद का आगाज हुआ था, ये वहां से आगाज करना चाह रहे हैं। तो ये किससे, मलिक साहब, ये कहां से आज़ादी? जी सर, एक तो 184(3) की ये जुरिस्डिक्शन थी, इसके ऊपर अपील नहीं है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, अमल दरामद करने फुल एंड फाइनल है, कोई ऑप्शन नहीं है फवाद चौधरी के पास। ज्यादा बातें करेंगे तो तलब कर लेंगे इनको, जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में जाए और वोट की तैयारी करें। दूसरा, एक कभी किसी ने मुझे जोक भेजा है, उन्होंने कहा दुनिया की पहली हुकूमत है तहरीक इंसाफ की जो बहाली के बाद दुखी हो गई है। तो ये दुखी क्यों हो गए भाइयों? जाओ, साजिश गैर मुल्की नाकाम हो गई है। गैर मुल्की साजिश तो रजीम चेंज की थी, वो तो आज अदालत ने नाकाम कर दी है। तो साजिश नाकाम होने पे तो ढोल पीटो, मिठाइयाँ बांटो, उदास क्यों हो गए? मैंने तो मलिक साहब आनेर कहा था कि उनके लिए खुशी खबर है कि उनकी हुकूमत बहाल कर दी गई है। एक मिनट इसमें मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी देर माइक ना मिले, मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। किरण मैं आ रही हूँ। नईम साहब, अब आपकी बारी है सर, बिल्कुल अब आपकी बारी है। जरदारी साहब के बड़े इंपॉर्टेंट जुमले आए, बड़े इंपॉर्टेंट जुमले आए। बेसिकली मसला ये है, हमारे पास जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पैनलिस्ट बैठे हैं जबरदस्त बोलने वाले हैं, तो जैसे ही किसी को एक जुमला मिलता है फौरी तौर पर सबके पास जुमले होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरे पास ब्रेकिंग्स भी बहुत ज्यादा तेजी से आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौम को आइन की फतह मुबारक हो, मुबारकबाद दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन जश्न मनाए, आइन ही मुकद्दस है और सुप्रीम कोर्ट है। इंशाल्लाह जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी, आइन मुकद्दस है, सुप्रीम है। अच्छा, मैं याद भी दिला दूं, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब यौम एहतजाज के तौर पर मनाने की बात कर रहे थे, जुम्मे का दिन। अब आज फैसला आया है तो उसके बाद यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से ऐसा कहा गया है। अगर अब्बास शबीर साहब साथ मौजूद हैं मेरे, तो उनसे हम पहले बात कर लें, उनसे इसकी डिटेल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी नहीं मनीफ साहब, अब मैं आपको बिल्कुल भी सोने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं मनीफ साहब, ऐड कीजिए सर। मैं सिर्फ जो है ना यही कहना चाह रहा था कि कोई मंजूर नजर शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ है खेल दोबारा होगा। और तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। ये पीटीआई के पेजेस का हाल है, ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा था। अगर आप सोशल मीडिया सुना रहे ना, मेरे पास भी बड़ा खूबसूरत शेर आया, प्लीज मुझे भी इजाजत दे दीजिए। वैसे मैं शेर सुनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन शान वतन का एक यही मयार है जनाब, आइन चीथड़ा नहीं दस्तार है जनाब। सर बहुत अच्छा। तो इंताक्षरी आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरे जो पेजेस हैं उनमें जो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की तहरीके गद्दार मुहिम दफन कर दी है आज। और इसके साथ ही मैं तो टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो नदीम मलिक साहब को सुनना चाहता हूँ, हैदर वही साहब को, तौफीक भट्ट साहब को, रहतिशाम साहब को, आपको। सिर्फ आखिरी बात ये जरूर करूंगा कि मैं एक दिन और 2 रातों के लिए इमरान खान साहब को दोबारा वजीर आजम बनने पे दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 3.5 साल में जो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, ये एक दिन और 2 रातों में कौम की तकदीर को बदलने की कोशिश करें और अपना आइंदा का प्लान बताएं और उस आईनी प्रोसेस की तरफ जाएं और शायद तफसीली फैसले में आ जाए कि गैर आईनी इकदाम करने वाले और गैर आईनी इकदाम के मुर्तकिब जो लोग हैं उनकी सजा का क्या तायुन किया गया है, उनकी क्या सजाएं हैं। वो नाअहल होने जा रहे हैं, ताहयात नाअहली होगी, 10 साल की नाअहली होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद तफसीली जो फैसला आएगा उसमें इसका जवाब मिल जाएगा। मैंने वादा किया था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शुक्रिया।
لیکن آپ واحد نہیں ہیں کرن. ایک اور خبر ہے کہ سنا ہے کہ امریکہ میں جو ہے جشن شروع ہو گیا ہے، اور جو بائیڈن نے کل جو ہے عام تعطیل کا جو ہے اناؤنس کر دیا عمران خان صاحب کے سامنے. سر ویسے امریکہ میں بھی تو جلسوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے نا. شہباز گل صاحب عوام کو بتا کر گئے کہ وہ بھاگ نہیں رہے ہیں، وہ وہاں پر جلسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو میرا تو سوال یہ تھا کہ جس ملک سے ایک ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو اس کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پھر جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک صاحب ویسے خان صاحب ایک تو یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر بھی جاری کر دیا، کوشش کرتے ہیں اس کے بھی درمیان میں بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں. لیکن ملک صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب آخری بال تک جائیں گے یا انہی کے مطابق یو ٹرنز اچھے ہوتے ہیں تو وہ استعفے والی آپشن کی طرف جائیں گے سر؟ دیکھیں اگر تو آپ عمران خان کی سیاست اور ان کی جو اوور آل پچھلا 10-12 سال کی سیاست ہے پہلے پرانی چھوڑ دیں، لیکن 2011 آنورڈ کی بات کر لیں تو وہ آسانی سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کوئی نیا سپن نکالیں گے، وہ میدان میں آئیں گے. ان کے لیے بیسٹ پاسبل آپشن 27 مارچ تھی. دونوں اسمبلیز ڈیزالو کرتے، فیڈرل گورنمنٹ سے سارے ان کے 155 ممبر استعفیٰ دیتے، اور اتنا انہوں نے مومنٹم بلڈ کیا ہوا تھا کہ اپوزیشن بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. ان کی گاڑی اس دن چھوٹ گئی. وہ اس لیٹر کو لے کے نا انہوں نے بہت زیادہ سپن کرنے کی کوشش کی، وہ گاڑی چھوٹنے کا ان کو نقصان ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ کوئی نہ کوئی اپنا جوابی کاؤنٹر اٹیک نکالیں گے. وہ پیچھے نہیں بیٹھیں گے کہ بنی گالا بیٹھ گئے ہیں جہاز پکڑ کے لندن چلے گئے. ملک صاحب پھر سارے کے سارے اگر استعفیٰ دے دیں تو آپ استعفیٰ دے دیں تو الیکشن ہو جائے گا. تب بھی تو بڑی مشکل سچویشن ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح نہیں، مشکل تو باقی جو ہوگی، جو نئی گورنمنٹ ان پاور آ جائے گی نو کانفیڈنس کے بعد، اگر وہ آ جاتی ہے تو وہ جو لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. وہ تو صرف ان کی ای وی ایم کو انڈو کرنا چاہتے ہیں. جی اور ابھی کرمانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے تو وہ کہتے تھے، عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے ریزائن کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ریزائن کر دیں، جتنی سیٹیں خالی ہوں گی ہم اس پہ الیکشن کروا لیں گے. تو ہم یہی کریں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ 172 بندے اگر ہوں گے تو نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہر حال میں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اگر یہ استعفے دے جائیں گے تو پھر لگتا ہے کہ چودھری صادق حسین صاحب جو ہے وہ قاعدے اس میں اختلاف مقرر ہو جائیں گے اور آئندہ انتخابات کے لیے پھر نہیں. لیکن استعفے میرے خیال سے یہ نہیں دیں گے. میں آپ کو بتاؤں اگر استعفے وہ دے دیں گے ترمیم پہ ترمیم کر دے گی یہ حکومت، یہ تو مزے آ جائیں گے اپوزیشن کے. اس وقت میرا نہیں خیال سمپل میجورٹی والا قانون بن سکتا ہے، 2/3 والا نہیں بن سکتا. پارس بھی جوائن کر چکے ہیں. پارس وزیر اعظم صاحب کو 48 آورز کے لیے وزیر اعظم بننے پر دوبارہ بحال ہو جانے پر مبارکباد پیش کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اتنی حماقت وہ کریں گے، حالانکہ بڑا کچھ انہوں نے دکھایا کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن محدود اختیارات کے ساتھ دوبارہ کیا جا رہا تھا نا، ذرا فیصلہ اس کے برعکس ہی آیا ہے. ورنہ یہ دیکھا جا رہا تھا نا کہ شاید وہ اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو غیر آئینی قرار دیں گے اور ساتھ ہی الیکشن میں جانے کی بات ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے اب آپ کے اتفاق نہیں کر رہے میری بات سے. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد جواز نہیں بنتا. ہاں وہی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ چیز ہو گئی ہے، فوری الیکشن نہیں ہوں گے. اسمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. اور اگر وزیر اعظم عمران خان بھاری یہ کہنا چاہیے کہ اکثریت سے ہار جاتے ہیں، اب اپوزیشن کی ظاہر تعداد زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک بڑی امبیرسمنٹ والی صورتحال ہے اس وقت حکومت کے لیے. آلدو کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کے لیے تو جشن کا سماں ہے، وہ جشن منا رہے ہیں. بڑا گریسفل ایک طریقہ تھا کہ جب عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، تو گریسفلی وہ چلے جاتے جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے اس کا. لیکن وہ ان کی پوری ہر ممکن کوشش اینڈ تک یہی تھی کہ شہباز شریف کسی بھی طور وزیر اعظم نہ بن سکیں. لیکن ظاہر ہے اب جب وہی پروسیس دوبارہ سے ہوگا تو وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. دوسرا ندیم صاحب جو سے آپ ابھی جو بات کر رہی تھی نا کہ اب خان صاحب کی طرف سے کیا رد عمل، کیا ری ایکشن سامنے آ سکتا ہے، تو آپ بے فکر ہیں. خان صاحب کے پاس ہر قسم کے حالات کے لیے بیانیہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت میں وہ کسی قسم کا ایسا رد عمل دیں گے جو کہ ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث اس وقت میں بن سکتا ہے. وہ مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور بڑا بحران اس خطرناک صورتحال میں، سنگین صورتحال میں، اس بحرانوں کی صورتحال میں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. اچھا پارس، آپ نے بات کا آغاز کیا نا، تو I'm glad کہ ہماری ٹرانسمیشن میں یہ جو بیانیہ تھا، یہ جو ہمارے پاس ایک آواز اٹھ رہی تھی، یہ سب ایک پیج کے اوپر تھے تمام کے تمام لوگ، اور ان کی جانب سے اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ کالعدم قسم کی رولنگ ہے. یہ جو فیصلہ بھی آیا ہے یہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں آیا، یہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں آیا، بلکہ اس میں آئین کو ہی سامنے رکھا گیا ہے نا.
اور ظاہر ہے جو کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے، سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، ظاہر ہے سب کو اب اس فیصلے کو ماننا ہے. یہ بات ہو رہی تھی اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم 5 بجے یہاں سے اٹھے تھے اور پتہ چلا کہ 7:30 بجے فیصلہ آنا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ جو ڈپٹی اسپیکر کا اقدام ہے اسے غیر آئینی قرار دیا جائے گا، لیکن انتخابات اور اس پہ بھی اب ہم تھوڑا سا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ آ گیا تھا کہ اکتوبر سے پہلے ہماری تیاری نہیں ہے، تو اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت الیکشن کے لیے بھی تیار ہے. لیکن حلقہ بندیوں وہی والا مسئلہ جو خط کے اندر تھا حلقہ بندیوں کا، وہی انہوں نے سپریم کورٹ کے روسٹرم پہ جا کے اس وقت بھی اگر حکومت چاہتی تو یہ حلقہ بندیاں اور مردم شماری کا جو ایشو تھا اس کو اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اس گورنمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوگا نہیں، ہم آرام سے اپنے 5 سال اپنی مدت کو پوری کر لیں گے اور اس دوران اس چیز کو ہم یہ بھی سیٹل ہو جائے گی. لیکن ظاہر اچانک سے یہ صورتحال بن گئی ہے، تو اب خان صاحب جو ہیں وہ کلیریفائی کر دیا انہوں نے آ کے، چیف الیکشن کمشنر وہاں پہ خود موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن 3 ماہ کے اندر ہی کروانے کے لیے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. 4 مہینے جو چاہیے ہمیں وہ حلقہ بندیوں میں چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے 16 خطوط لکھے ہیں اور ان 16 خطوط کے باوجود حکومت نے نوٹیفائی نہیں کیا ہے سینسس کو، جو کہ ایک ریکوائرمنٹ تھی، اور بڑی مشکل سے جا کے مئی 2021 میں انہوں نے یہ کیا ہے. اب ہم اس کا پروسیس لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہو گئی ہے جو فیصلہ آیا نا کہ اب اگر کوئی بھی اسپیکر ہوگا اور غیر آئینی اقدام ہوگا، یہ اس طرح کی کوئی رولنگ ہوگی تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے. اچھا یہ بتائیے ایگزیکٹلی. اور دوسرا بیرونی سازش کی جو بات، جو خان صاحب خط کی بات کر رہے تھے نا، وہ جو بیانیہ میرے خیال سے وہ اب اس وقت پٹ چکا ہے، یا وہ نظر آ رہا ہے کہ کام نہیں کیا. خان صاحب کو اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ کون سی عالمی اور بیرونی سازش ہو رہی تھی. اچھا ملک صاحب، کل آپ کے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ گولی مار دیں ہمیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں ہٹانے کا. فیصل واڈا تو کہہ رہے تھے، میری اپنی توقع یہ ہے کہ خان صاحب استعفیٰ دے کے یا آسانی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے بنی گالا نہیں بیٹھیں گے. ایکسپیکٹ سم تھنگ، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن وہ اپنا کسی نہ کوئی اسپن دیں گے، کیونکہ وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں گے نہیں. لیکن ملک صاحب یہ جو آج کی ججمنٹ آئی ہے، اس کے بعد اگر وہ 27 تاریخ کو جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے جو فائدہ ہوتا، ابھی خان صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اب وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. 27 کو وہ فرنٹ فٹ پہ تھے، بہت اوپر تھے، سرج تھی ان کی پاپولیرٹی میں. ایون یہ دیکھیں، یہ جو ایکس سروس مین ہے وہ لارجلی کوئی 80-90% عمران کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے تھے کہ غیر ملکی اینٹی امریکنزم پاکستان میں بہت بکتا ہے. یا اینٹی انڈیا نہیں بکتا، اینٹی امریکنزم بکتا ہے. پتہ نہیں کیوں ریٹائرڈ فوجیوں میں بھی ساروں میں بکا ہوا تھا. وہ سارے کہہ رہے تھے بڑا موقع ہے امریکہ سے جان چھڑا لو. سب کے سب جناب وہ لکھ رہے تھے، یا گروپس کے اندر ہم دیکھتے تو ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی اوپینین ہے، لیکن کچھ سبسٹنس ہونا چاہیے تھا اس خط کے اندر. اسد مجید کا خط، ڈونلڈ لو سے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کا سطح کا بندہ، وہ اس کو آ کے بتا رہے ہیں ہم رجیم کو چینج کرنے جا رہے ہیں، تیاری پڑھ لو. تو وہ خط لکھ کے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ رجیم چینج ہونے لگے. کچھ حد ہونی چاہیے. اور اس کی جو بعد میں نے پرسوں سیکورٹی ذرائع سے جو ہائیلی پلیسڈ آفیشیل سورسز سے وہ خبر رپورٹ کی تھی، اس کے اوپر جو کچھ یہ ریئیکشن دے رہے تھے وہ بھی کافی منفی تھا. لیکن عمران خان کا ریئیکشن کہیں کہ نہیں آئے گا، یہ میری توقع کے خلاف ہوگا. توقع آئے گا، ریئیکشن آئے گا بالکل، لیکن توقع کے مطابق ہی آئے گا. جو وہ کہتے ہیں نا آخری بال تک میں لڑتا ہوں. ابھی ندیم صاحب آپ جو اینٹی امریکن نیریٹو کی بات کر رہے تھے، وہ یہاں پہ چلتا بہت ہے. اور جب خان صاحب نے یہ نیریٹو لیا اور بڑا مضبوط نیریٹو اس کو بلڈ کیا ہے ان کی طرف سے کیا انہوں نے، تو ہم یہ لگ رہا تھا کہ اگلے الیکشنز میں فارس قطع کلامی ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کو اس فورم پہ، یہ جو اسلام آباد سیکورٹی فورم کیا ہو رہا تھا وہ اس کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آ کے تقریر کر کے کہنا پڑا کہ ہمارے امریکہ سے اور یورپین یونین ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، ہمارا ان سے بڑے ریلیشنز ہیں، خراب نہیں کر سکتے. اور رشیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، وہ بھی دونوں وہی پوائنٹس انہوں نے ان کو اور مزید کلیریفائی کیا. تو اینٹی امریکن نیریٹو چلتا بہت ہے، لیکن جو اینٹی امریکن نیریٹو لیتے ہیں پھر وہ بھی ہماری ہسٹری موجود ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا یا کیا چیز. اچھا وی ہیو ٹو ویٹ فار خان's ریئیکشن، بٹ اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں سندھ ہاؤس میں دیگر جگہوں پر obviously ریئیکشنز آنا شروع ہو گئے. تو یہ سندھ ہاؤس کا ریئیکشن ہے، یہ وہی سندھ ہاؤس ہے جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے بہت زیادہ نظروں میں آ گیا تھا. سب سے پہلے ملک صاحب بھی تھے جو وہاں سندھ ہاؤس پہنچے تھے، اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان کے چہرے ملک صاحب نے دکھا دیے تھے، ان سے گفتگو کر دی تھی. اور اب یہاں پر سندھ ہاؤس میں ہو یہ رہا ہے کہ نعرے بازی ہو رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، جشن کا سا منظر ہے وہاں پر. ذرا سن لیجئے، یہ نعرے بھی سن لیجئے. اس وقت میرے بھائی میرے بہنیں جن پر یہ الزام تھا غداری کا، پاکستان کی عوام نے اور سپریم کورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم غدار نہیں، وہ غدار ہیں. جمہوریت زندہ باد،
पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे भुट्टो। ये बात इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है जो तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हम गद्दार नहीं है, वो गद्दार हैं। ये गद्दार पिंग पोंग बॉल नहीं होना चाहिए, इसकी तरफ उसकी तरफ गद्दारी खींच दी गई थी ना, गद्दार और मुहिब्बे वतन के दरमियान। जो असल नुकसान मैं ही समझता हूँ कि खान साहब के लिए ये होगा कि बहुत से ऐसे लोग जिनको हम मुतरब्बिसीन कहते हैं, जो इंतजार कर रहे थे, जो किसी वजह से दूसरी साइड पर जाना भी चाहते थे लेकिन डर रहे थे, तो इनकी इस सारी प्रैक्टिस ने उनका खौफ ख़त्म कर दिया है और अब उनकी तादाद में इजाफा होगा। कि कल एक मुजाहरा तो हम देख लिया कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो उनके अपने डिप्टी स्पीकर हैं वो दूसरे साइड पे चले गए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरा ग्रुप है पूरा जो कि उस साइड पे जाएगा। तो अब ये सर मजे की बात है, उन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर को भी सरप्राइज दिया, उसके खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए। तो अभी तो हम सुन रहे थे ना कि पंजाब में 3 ग्रुप हैं, तो अभी ग्रुप भी आ गए। शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है, उसके अंदर उन्होंने एक पूरा पैरा 63A के ऊपर शामिल किया है और ये कहा है कि उसका इतलाक होगा, लेकिन तब होगा जब डिफेक्शन हो जाएगी। तो 63A लगवाने के लिए वो सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो करके तो 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। दे आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। और उनको ये पता है कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, तो वो ये रिस्क लेंगे सारे। डी सीट होने पे उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। बिल्कुल। और अच्छा नदीम साहब, लेकिन इस वक्त बनीगाला में इजलास जारी है और खान साहब ने आज ये भी कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मैं कबूल करूंगा। इस वक्त क्या ख्याल है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जो उनके फेवर में जा सकते हैं? क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं अभी? अगर इज्तिमाई इस्तीफे दे दें और पब्लिक में दोबारा निकल जाएं तो वो मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं, ये उनमें सलाहियत मौजूद है। वो 27 वाली गाड़ी छूट चुकी है, लेकिन आज के डिसीजन से उन्हें अब सेटबैक हो गया क्योंकि कोर्ट ने उनका सारा नैरेटिव जो था ना उसको स्टीम रोल कर दिया। लेकिन वो ऑप्शन अभी भी है, अपने वोटर को मोबिलाइज करें। लेकिन उसी नैरेटिव की वजह से तो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था ना, तो अगर वो साजिश अगर वो बिल्कुल इस वक्त नहीं समझ आ रही, पिट चुकी है, इनका नजरिया इनका बयानिया जो है वो किस तरह अब वो दोबारा किरण अगर आप इजाजत दें जरा करने की पोजीशन में और दूसरी है मरियम नवाज। सर मैं बिल्कुल आती हूँ आपकी तरफ। पहले इमरान भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको इमरान वंस अगेन मैं दोबारा खुशामदीद कहूंगी। फैसला आ गया है, कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? सबसे पहला कमेंट आपका फैसले के हवाले से। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना था और उन्होंने फैसला कर दिया है और जो फैसला उनका वो सबकी सब उसको तस्लीम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि जी फैसला ठीक है, हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि वो जो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत वाला या फॉरेन इंटरफेरेंस वाला लपेट के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने तो अपने फैसले में कहीं नहीं कहा कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उस एरिया को टच भी नहीं किया। तो हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला दे दिया। उन्होंने फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले में फैसला नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को महदूद रखा कि अदम एतमाद के मामले पे स्पीकर ऐसी रूलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता। वो उसकी निटी-ग्रिटीज में उसकी डिटेल में नहीं गए। उन्होंने नहीं देखा कि बाहर से कौन सा मुरासला आया, उन्होंने नहीं देखा कि उसके अंदर क्या लिखा था या कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हुई है या नहीं हुई। एक तो ये बात बहुत क्लियर कर लें। दूसरा, वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पे थोड़े दिन पहले हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत गई थी। यानी अगर साथ ही फैसला आ जाता कि हॉर्स ट्रेडिंग का क्या बनेगा, जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई है, तो वहां पे कोई आइन नहीं टूटा। वहां पे जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है। जो कुछ सिंध हाउस में होता रहा, जो मंडियां लगती रहीं, जो इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर होता रहा, जिस तरह पैसा एकदम फेंका गया और पैसा फेंक तमाशा देख, ये सारा तमाशा जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ये पूरी कौम ने देखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरूनी मुदाखलत वाले चैप्टर को टच भी नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ये फैसला इमरान खान के हक में आ सकता है और उसके खिलाफ भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन मौजूद थे। तो फैसला बज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ आया है, लेकिन उस सूरत में भी मैंने आपको कहा था कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, वो उन ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान में 150-200 सीटों के ऊपर आप एक साथ इलेक्शन करवा दें। अगर वो पूरे पंजाब से उनके एमपीए एमएनए इस्तीफा दे देते हैं और बाकी एमएनए भी उनके इस्तीफा दे देते हैं, तो वो ऐसे हालात ज़रूर पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन ना हो आने वाली हुकूमत से। हाँ, कुछ टारगेट अचीव कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब, जिसके लिए उनसे वादा किया गया था और जिसके लिए वो बहुत रात गए, मुख्तलिफ जगहों के चक्कर भी बेचारे लगाते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी, बाकी लोग भी बहुत बेचारे दूर दूर फिरते हैं।
تو وہ جہاں پہ چکر لگاتے ہیں وہاں پہ ان کے کچھ تو گارنٹیز ان کو ملی ہوں گی، اور خاص طور پہ اب ان کو جو ملے گا وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ، ساتھ ہی ساتھ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ہے، ایکچولی دا ریئل ٹارگٹ واز دیٹ، وہ اب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی نہیں ملے گا، اور لوٹوں کے ساتھ مل کر شہباز شریف صاحب ایک حکومت بنائیں گے اپنے یہ والے ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد۔ اچانک الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتائے گا کہ ہماری پوری تیاری ہے، آئیے بیٹھیے اور انتخابات کروائیے، اور پھر دوبارہ انتخابات بھی ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی ہونا ہے پاکستان میں، اور جو ندیم بھائی بات کر رہے تھے نا سیم پیج والی، میں اس سے زیادہ آگے تو نہیں جاتا، ہمارے پر جلتے ہیں، ویسے بھی منع کیا جاتا ہے کہ ایک لمٹ سے آگے ہمیں کراس نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو اس سال کے آخر میں ہونے تھے، ان کا حق عمران خان سے چھیننا تھا اور وہ چھین لیا گیا ہے۔ اب معاملہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کتنا زیادہ دباؤ ڈال کے کتنی جلدی اس قوم کو الیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ گیم ختم ہو گیا، میرے خیال میں گیم تو اب شروع ہوا ہے۔ جب لوگ اس اتحاد کو اقتدار میں آتے ہوئے دیکھیں گے نا، فضل الرحمان صدر پاکستان، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، بلاول کے پاس ایک وزارت، وہ پیپلز پارٹی، ANP، PMLN، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور پتہ نہیں MQM بھی اس کے اندر، کاف لیگ کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر۔ تو جب بھانمتی کا ایک کنبہ آ کر بیٹھے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیسی گورننس ہوتی ہے اور کس طریقے سے اور یہی بھانمتی کا کنبہ ہم خان صاحب کی پارلیمنٹ کے لیے بھی کہا کرتے تھے نا۔ دیکھیں جو یہاں پہ بنے گا نا، ابھی دیکھیں یہ میں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، وہ اکثریتی پارٹی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، انہوں نے حکومت بنا لی، اور پاکستان میں پہلے بھی ایسی پارٹیز حکومت بناتی رہی ہیں۔ اس مرتبہ ساری پارٹیز ایک طرف ہو گئی ہیں، ایک اکیلی پارٹی ایک طرف ہے، یعنی آپ PTI کے ساتھ دوسری پارٹی تو بتائیں کون سی کھڑی ہے شیخ رشید کے علاوہ؟ تو ساری پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں۔ ویسے شیخ رشید سے یاد آیا مجھے، شیخ رشید صاحب وہ شخصیت تھے، عمران وہ ٹیبل بجا بجا کے کہہ رہے تھے عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے گا، نہ صرف یہ والے 5 سال بلکہ اگلے بھی 5 سال پورے کرے گا۔ پچھلے 2 دن سے عمران مجھے شیخ رشید صاحب دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ احتشام آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کہاں ہیں؟ بالکل وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ویسے اعتکاف پر بیٹھے ہوئے، وہ پتہ نہیں کہ کدھر ہوں گے، جلدی چلے گئے 5 رمضان میں بیٹھ گئے۔ سر کیا ہو گیا ریاض عمران؟ احتشام پہلے 10 روزوں بھی اعتکاف پکڑ لیا انہوں نے۔ اچھا ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی نا، اس میں ایک بات جو کی نا ہمارے ساتھی نے آخر میں، وہ سچ بول گئے اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جی کہ کچھ اہم فیصلے ہونے تھے اور وہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے اور عمران خان سے وہ حق چھین لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے سارا ڈرامہ اسی لیے کیا تھا، یہ بیرونی سازش والا ڈرامہ سارا اسی لیے کیا تھا کہ وہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ قومی سلامتی سے اسی لیے کھیلا تھا آپ نے کہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ خط وہاں سے لکھوایا اسی لیے تھا کیونکہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بھئی آپ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ ایک ادارہ ہے، ادارہ اپنے لیول پہ ایک فیصلہ کرتا ہے، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ۔ اور اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ قومی سلامتی کے نام پہ سیاسی کھلواڑ تو نہ کریں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، یہ جو ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ نٹی گریٹی میں سپریم کورٹ نہیں گیا، یہ بات غلط ہے۔ آج وہاں پہ انہوں نے تو یہاں تک کہا جی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کریں۔ نعیم بخاری صاحب جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے وہ پارلیمنٹری کمیٹی، قومی سلامتی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اس کا ڈاکیومنٹ پیش کیا جس کے اوپر سپریم کورٹ ججز نے اعتراض اٹھایا کہ اس پر تو آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحید یوسف اور آپ کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے دستخط ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ نہیں جی ان کیمرہ پروسیڈنگز کریں، کچھ ایسے دستاویزات لائیں گے۔ کیا دکھائیں گے آپ سپریم کورٹ کو جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں چاروں چیفز کے سامنے نہیں رکھا؟ کیا دکھائیں گے آپ سپریم کورٹ کو جو آپ نے DGI کے سامنے نہیں رکھا؟ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پہلے دن سے، صرف اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے وہ حق استعمال کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس قوم کو بے وقوف بنایا۔ آپ نے صرف اس قوم کو بے وقوف نہیں بنایا، آپ نے PTI کے ووٹر کو، کارکن کو، اپنے سپورٹر کو بے وقوف بنایا۔ صرف آپ نے نہیں بنایا، آپ کے ساتھیوں نے بنایا، اور یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ مجھے صرف اس کا دکھ ہے۔ دیکھیں عمران رسپونڈ کریں گے، عمران رسپونڈ کریں گے، پھر خالد صاحب آپ بات کیجئے گا۔ جی احتشام آپ کریں، بالکل ضرور کریں، بالکل ضرور کریں رسپونڈ۔ دیکھیں مجھے ابھی تک آپ لوگ بڑے اچھے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، میں ٹراما سے باہر نہیں آ سکا۔ میں عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ عمران خان اپنے ذاتی اقتدار کے لیے 1.25 سال کی وزارت عظمیٰ کے لیے قومی سلامتی کا اتنا بڑا ڈنڈورا پیٹے گا اور ڈرامہ کرے گا، اور اپنے چند لوگ جو کہ نالائق لوگ ہیں،
ان سے مشاورت اس طرح کی فضول لے کر اس کے بعد اداروں کا ون پیج ڈیوسٹیٹ کر دے گا, ڈسٹروائے کر دے گا. میں عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا, لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہو گیا. اور وہ جو 4 لوگ 5 لوگ عمران خان کی کتابوں میں اچھا بننا چاہتے تھے, وہ تو ان کی نظر میں بن گئے. اب عمران خان کو پتا چلے گا کہ ایسے لوگ چھوٹی نالیاں ٹپوا کے بڑے گڑوں میں گرواتے ہیں. عمران خان سے بھی اس کا جواب لے لیں, پھر خالد صاحب نے بھی کچھ اس پہ اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. عمران پہلے آپ اس کا جواب دے دیں. نہیں, میں جواب کسی کا نہیں دے رہا, میں صرف ایک نقطہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں ایک گورنمنٹ کی بات کر رہا تھا. یہ ایک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. یہ گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین تماشا ہوگی, اور اس سے بڑا تماشا کبھی کسی نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ بنتی رہی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر کے, یعنی وہ ایک سسٹم کے تحت بنتی رہی ہیں. جب بھی آئی حکومت, ایک اکثریتی جماعت ہے, انہوں نے دعوت دی, اکٹھے ہوئے. یہاں آپ غور کریں تو اچانک ایک ہوا چلتی ہے, سارے کے سارے لوگ جو کل تک خوش تھے وہ ایک دم ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ جو ایک پیج پر تھے وہ ایک پیج بھی پھٹ جاتا ہے. میڈیا کے اندر ایک دم ہوا چلتی ہے, سارے خلاف ہو جاتے ہیں, اور اچانک 25-30 دن کے اندر پورا کا پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے. یہ اتنا سادہ نہیں ہے, یہ اتنا سادہ نہیں ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. باہر جو لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا, یا ہم جتنے مرضی بھاشن جھاڑتے رہیں, جتنا مرضی ہم کہتے رہیں کہ عمران خان اقتدار کا بھوکا ہے, اس نے تو اپنی حکومت ختم کی ہے بھائی. وہ تو حکومت ختم کر کے کہہ رہا ہے کہ پبلک کے پاس جاؤ, اس کا فیصلہ پبلک کو کرنے دو. میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ امریکنز کو نہیں کرنے دوں گا. میرا تو اس بات کے اوپر صاف ایمان ہے. ڈاکومنٹ موجود ہے, یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہے, یا کوئی سروسز چیف یا کوئی آدمی کہے آ کر, کوئی ذمہ دار آ کر کہے کہ یہ جھوٹا ہے, وہ ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. کوئی تو کہے کہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. ڈاکومنٹ موجود ہے, ڈاکومنٹ کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے, باقاعدہ اس کو فورمز کے اوپر رکھا گیا ہے, اور اس کی موجودگی میں ایک اعلامیہ مشترکہ جاری ہوا ہے. اب اس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا. اس اعلامیہ میں فورن انٹرفیرنس یا سازش کا ذکر نہیں ہے عمران, اور یہی خبر رپورٹ کر رہے تھے. خالد عظیم صاحب اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خالد عظیم صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. خالد عظیم صاحب گزارش اس میں یہ ہے, اس میں انہوں نے قلعدم قرار دیا ہے اسپیکر کی رولنگ کو, اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کس پہ بیس تھی؟ وہ بیس تھی اس پوائنٹ آف آرڈر پہ جو اس کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے پیش کیا, اور اس میں انہوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. اگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ایسی کسی تحریک کو بات نہیں کی, اس لیٹر کو کیوں نہیں پڑھا, اس کے اوپر کیوں نہیں گئے؟ حکومت تو پہلے اس لیٹر کو پڑھنے کو چھوڑ دیں, اس لیٹر کو انہوں نے کنسیڈر کیا, اور اس کنسیڈریشن کے تحت انہوں نے اس رولنگ کو انہوں نے قلعدم قرار دیا. ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں آپ سب کو بتاؤں, باری اپنی پہ بولتے ہیں نا سارے. وہ جو کمیٹی کے منٹس تھے نا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس, وہ نعیم بخاری صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ وہاں وہ ڈاکومنٹس نہیں رکھا گیا, یہ غلط بیانی ہو جائے گی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ڈاکومنٹس وہاں رکھے گئے. توصیف صاحب سے توصیف صاحب یہ جو خالد صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں, خالد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی فواد چودھری نے وہاں پہ قرارداد جس کو بنیاد بن کے اسپیکر نے اس کو ریجیکٹ کیا, تو وہ تو کہانی یہیں سے چوپٹ ہو جاتی ہے نا, اس نے اس بنیاد کو ہی ڈھا دیا. اعلامیہ سازش کے اوپر ہوا ہی نہیں, وہ میٹنگ ہی بیرونی مداخلت کے اوپر ہوئی تھی. توصیف صاحب تو کس لیے ہوئی تھی وہ میٹنگ, کس لیے بلائی گئی تھی؟ اس میں تو یہی ڈیسائیڈ کرنا تھا نا کہ سازش ہے یا مداخلت ہے. ابھی تک ہم اسی چیز سے نہیں نکل سکے. سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کیوں بلائی گئی تھی؟ اس کو بھی ذرا بات کریں نا, وہ میٹنگ بلائی کیوں گئی تھی؟ بٹ صاحب کو جواب لے لیں. بٹ صاحب میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی کہ یہ جو لیٹر آیا باہر سے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے اوپر بلائی گئی تھی, اور انہوں نے کہا جی غلط ہے. تو یہ میٹنگ یہ اتنی دیر میں کیوں فیصلہ کیا کہ یہ لیٹر صحیح آیا یا غلط آیا؟ جب لیٹر 7 تاریخ کا آیا ہوا تھا, جب لیٹر 7 تاریخ کا آیا ہوا تھا تو آپ 20 دن کس لیے ویٹ کر رہے تھے؟ آپ 3 ہفتے کس لیے ویٹ کر رہے تھے؟ آپ کو اعلامیے کے اندر یہ لکھوانا چاہیے تھا کہ یہ سازش ہوئی ہے. اب اگر یہ کہا جائے گا کہ کمیٹی کی میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی کہ ہم نے اس میں یہ کلیئر نہیں کرنا تھا کہ یہ سازش ہے, تو کم از کم عوام کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. پہلے بٹ صاحب کو موقع دو. بڑا شعور ہے عوام میں, وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں چیزوں کو. بٹ صاحب عمران بٹ صاحب کی باری ہے. پہلے بٹ صاحب, اگر آپ صحیح کو صحیح کہیں گے, غلط کو غلط کہیں گے, تو پلیز بالکل یہ تاثر نہ دیا جائے کہ اب سارے عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں.
अरे मेरे सवाल भाई, मुझे सवाल का जो सवाल का जवाब है वो मुझे क्या जितने पैनलिस्ट हैं ऑलरेडी सबको पता है। सवाल के सिर्फ 2 इसमें क्वेश्चंस हैं, देर क्यों की, और अगर साजिश थी तो साजिश का वर्ड होना चाहिए था। मेरे दोस्तों तुसीब भट्ट साहब को तो मौका दो, भट्ट साहब के साथ शेयर हो रही है। भट्ट साहब मोहतरम इमरान रियाज खान साहब के साथ मुझे ही आप 2 सवाल काउंटर देने दें, नहीं तो वो समझेंगे कि वो अकेले हैं, क्योंकि पहली बहुत परेशान है इमरान खान साहब भी अकेले रह गए ऑपोजिशन। मैं दोनों का जवाब दे देता हूं, अगर आप सुन लें। भट्ट साहब से पहले जवाब ले ले, फिर आप जो मर्जी कहिएगा। भट्ट साहब से जवाब ले लें। सर चीजें क्रिस्टल क्लियर है, जवाब की जरूरत ही नहीं है इस पे। अब तो सवाल पूछा कि जवाब नहीं चाहिए, तो ये तो कोई बात ना हुई। आपसे सवाल नहीं पूछे, ये तो एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, हम अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इसमें मुदाखलत है, इसमें सारे खिलाफ हो गए, क्यों? इसका जवाब हमें चाहिए वजीर आजम इमरान खान से, इसका जवाब हमें हुकूमत ने देना है, इसका जवाब हमें हुकूमती नुमाइंदों ने देना है। भाई उन्हीं का जवाब है ना, मैं इसका जवाब हमें एलामिया से मिलना चाहिए था, आपसे नहीं मांग रहे हैं जवाब। मैं कह रही हूं से मिलना चाहिए था। भट्ट साहब तुसी हिम्मत बड़ो, थोड़ी सी गल करो, कोई गल का वधी इस तरह से नहीं काम चलना। भट्ट साहब सबसे बड़ा मसला ये है यूनाइट हो गए, अगर ये तुसी भट्ट साहब को मौका नहीं ना दे रहा तो मैं एहतजाज करूंगा। भट्ट साहब मुझे तो लगता है वो बहुत ज्यादा हम लोग जो है वो मुस्लिम लीग के और पीटीआई के कारकुन जो है वो स्टूडियो में इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे की जो है यहाँ पे कि हमने इमरान खान को